ناول اداس نسلیں بائے عبداللہ حسین، باب نمبر 27، چیپٹر نمبر 27۔ ہندوستانی میدانوں کا بہترین موسم تھا، وہ موسم جس میں روشن پور کی انگور کی بیلیں ہری ہو جاتی تھی اور جنگلی گلاب جگہ جگہ کھلنے لگتا تھا، اور خوشحال شہد کی مکھیاں اپنے اپنے چھتے پر کر کے تازہ شہد کی خوشبو سے بدمست اور شفاف چمکدار فضا میں اڑتی پھرتی تھی، اور کھیتوں میں گیہوں اور چنے کی فصل تیار کھڑی ہوتی تھی۔ یہ بہار کے آخری دن تھے جب ہواؤں میں خوشگوار حرارت پیدا ہونے لگتی ہے۔ آسمان کا رنگ جو جاڑوں میں گہرا نیلا تھا گدلا اور دودیا ہو جاتا ہے، اور شاخوں پر پھول مرجھا مرجھا کر دن بھر گرتے رہتے ہیں، اور چڑیوں کوے دوپہر کو آسمان پر اودم مچانے کی بجائے سایہ دار درختوں اور مکانوں کی چھتوں میں آرام کرنے کے لیے چلے آتے ہیں، اور بدلتے ہوئے موسم کا مخصوص بہت اداس کر دینے والا شدید حسن سارے دنوں میں دور دور تک پھیلا رہتا ہے۔ گاؤں کے باہر نعیم کی حویلی میں نمک بن رہا تھا۔ حویلی مدت سے بند پڑی تھی اور باغ ویران ہو چکا تھا، پانی کی نالیاں سوکھی پڑی تھی اور ایک جگہ مردہ کوے گرے پڑے تھے، اور آغاز گرما کی اٹھتی ہوئی ہواؤں میں زرد پتے ان پر سے اڑتے ہوئے گزر رہے تھے۔ گھر کے مالکوں میں سے کوئی بھی وہاں پر نہ تھا۔ شیشم کے ایک قدیم درخت کے نیچے گاؤں کے تمام نوجوان جمع تھے۔ انہوں نے بجلی سے مرا ہوا ایک درخت کاٹ کر آگ جلا رکھی تھی۔ آگ پر گڑ بننے والا کڑا دھرا ہوا تھا جس میں پانی ابل رہا تھا۔ وہ سب خاموش پر اشتیاق چہروں کے ساتھ ادھر ادھر پھر رہے تھے اور دھڑا دھڑ آگ جلا رہے تھے۔ دن کا تیسرا پہر جا رہا تھا۔ اب باتیں کر کر کے اور آگ جلا جلا کے تھک چکے تھے۔ صبح سے دوپہر تک کئی بار کڑاہ کا پانی ابل ابل کر خشک ہو چکا تھا، پر نمک کہیں پر بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ اب سارے کسان لونڈے جھلا گئے تھے اور ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ کچھ منہ سے بول کوؤں کے سردار باغ کی حویلی میں نمبردار بنے بیٹھے ہو۔ لمبے گالوں والے پرتاپے نے کہا۔ علی اپنے سیاہ رنگ پر طنز سن کر لال ہو گیا، مگر خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ نمک بنانے کے سلسلے میں وہ دوسرے سے زیادہ کچھ نہ جانتا تھا، اور سب سے اونچی اور چودراہٹ والی جگہ پر بیکار اسی لیے بیٹھا تھا کہ وہ اس کے بھائی کا باغ تھا۔ ان کو بتاؤ پانی سے گڑ کیسے بنتا ہے؟ گنجے علی بخش نے کہا اور اکیلا ہنسنے لگا۔ پیدائشی گنجا علی بخش خاموشی سے ٹوپی میں تمباکو کو جمع کر کر آگ دھرتا رہا، پھر حقہ لے کر دوسروں سے ہٹ کر جا بیٹھا۔ وہ تبان خسیس آدمی تھا اور اپنے تمباکو میں سے کسی کو حصہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس سے پرے راول اپنے بال دار پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا کر اسے دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹانگیں مرد کی ٹانگیں تھیں، اور اس کی ملائم اور چکنی ٹانگوں پر چونکہ بال نہ تھے اس لیے وہ عورت کی ٹانگیں تھیں۔ سنتھوکھا جواب میں کہہ رہا تھا کہ راول کی ٹانگیں ریچھ کی ٹانگوں کی مانند ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ان کی بحث خاموشی پر ختم ہوگی اور راول حقے کی طرف دیکھنے لگا۔ گنجا علی بخش خطرہ محسوس کر کر جھگڑنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنے لگا۔ کیوں بے خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ عائشہ کا دکھ لگا ہوا ہے، وہ بولا۔ تیری ماں کا دکھ لگا ہے، راول نے خوشامد سے جواب دیا۔ گنجا کھی کھر کر ہنسا۔ تیرے سر میں بھوسا بھرا ہے، وہ تو میری ماں سے بڑی جوان ہے۔ راول لال پیلا ہو کر اٹھا اور اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اور بک بک کی تو تیری ٹانگ توڑ دوں گا۔ گنجے خسیس وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ گنجا اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ راول کچھ دیر تک اسی انداز میں آنکھیں نکال کر اس پر جھکا رہا، پھر جھٹکے کے ساتھ حقہ اٹھا کر خفگی سے مڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہوا اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ جب حقہ پی پی کر اس کا غصہ اتر گیا تو گنجا علی بخش حقہ واپس لینے کی غرض سے اس کے پاس جا بیٹھا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جب سارے کنووں کا پانی باری باری ابالا جا چکا اور کچھ بھی نہ بنا تو علی کو سوجا کہ کھارے کنویں کا پانی آزمایا جائے۔ چنانچہ اس کے مشورے سے کھارے پانی کے ٹین گدھوں پر لاد کر لائے گئے اور کڑا بھر دیا گیا۔ پانی ابلنے لگا اور سب ایسی چمکتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگے کہ کبھی فصل کے پھوٹنے کو بھی نہ دیکھا ہوگا۔ ابلتے ابلتے جب پانی 2 انچ نیچے چلا گیا اور خشک جگہ پر سفید سفید نمک چھوڑ گیا تو بہت سو نے یک زبان ہو کر کہا نمک، اور اس پر جھپٹ پڑے۔ ہر ایک نے باری باری انگلی مل مل کر اسے چکھا۔
नमक है, प्रतापे ने पूरी आवाज से चिल्ला कर कहा। ठहर बे, खाना नहीं। संतोख सिंह ने इसका बाजू झटक कर बोला, क्या पता क्या है, पर बन तो गया। हाँ बन तो गया। सब नौजवान कड़ाह के गिर्द घेरा डालकर बैठ गए और बच्चों की तरह मसरूर और मुश्ताक नजरों से उबलते हुए पानी को देखने लगे। चंद ही लम्हों में बिजली गिरा हुआ दरख्त टुकड़े टुकड़े करके आग में झोंक दिया गया और सहपहर की धूप के बावजूद शोले जो कड़ाह से ऊपर उठ रहे थे किसानों के झुके हुए मजबूत हड्डियों वाले चेहरे पर झिलमिलाने लगे। पानी की सतह बराबर नीचे जा रही थी और वो हर दम गाढ़ा और गदला होता जा रहा था। कुछ देर के लिए वो सब खुशी के अव्वलीन असर से गंग हो गए, फिर एकाएकी उठकर अली पर टूट पड़े। संतोखे ने अली को कंधों पर उठा लिया और नाचने लगा। इसके गिर्द तमाम लड़कों ने नाचना और गाना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो रुककर खुशी के नारे लगाते। ऐसे कई एक ने तहमत निकाल दिए थे। ये वो पागल खुशी का मंजर था जो किसानों में कबड्डी के मुकाबलों या फसल के मौकों पर देखने में आता है। तमाम इस वक्त किसानों के फहश इश्किया गाने और दलावरी की दास्तानें गा रहे थे। कोई लय सुर या आहंग ना था, सिर्फ एक तरंग थी और किसानों का मिला जुला शोर। अली लंबे सिख के कंधों पर बैठा था और इसका स्याह रंग खून की योरिश की वजह से रगड़े हुए तांबे का सा हो रहा था। इसकी आंखों में फतहमंदी की वहशियाना चमक थी और बाजू हवा में फेंक कर चीखें मार रहा था। एक शख्स जो इस दीवाने ग्रोह में शामिल ना था रावल था। वो सबसे अलग अपनी जगह पर बैठा जहरीली बदनुमा नजरों से अली को देखे जा रहा था। जब वो नाच नाच कर निढाल हो गए तो बैठ कर हाँपने लगे। पानी अब सूख चला था। उन्होंने कड़ाह उतार कर नीचे रखा और 2 लोंडे गांव को दौड़ा दिए। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते बूढ़े और अधेड़ उम्र किसान मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज लेकर अपने अपने घरों से निकल पड़े। कटाई में अभी चंद दिन बाकी थे और बाज किसानों के घरों में चंद पाँव अनाज रह गया था, लेकिन इस वक्त उन्होंने अनाज वालों से कहा, 1 पाव अनाज दे दो, कटाई पर सेर भर ले लेना खाने को, नहीं नमक के लिए। ले लो, तुम बस पहर भर आकर कटाई कर देना, अमीर किसानों ने कहा। और इस तरह मुट्ठी भर अनाज के बदले उन्होंने मेहनत का सौदा किया। अपना अपना अनाज लाकर उन्होंने फैली हुई चादर पर डाला और चुटकी चुटकी भर नमक लेकर घरों को लौट आए। चलो अच्छा हुआ घर में नमक भी ना था। एक बूढ़े किसान ने नमक को पगड़ी के कोने में बांधते हुए कहा। अच्छा क्या हुआ? पीछे आता हुआ सुर्ख दाढ़ी वाला किसान बोला, ये खाने के लिए नहीं है। मुझे प्रतापने ने बताया था। क्या बताया था? सिर्फ कानून तोड़ने के लिए है। सुर्ख दाढ़ी वाले ने जमीन पर थूक कर कहा, यह अच्छा नमक नहीं है। सूरों ने अच्छा सौदा किया है, पहले किसान ने हंसकर कहा और जोर से जमीन पर थूका। जल्दी आसपास के गांव में खबर पहुंच गई और रात गए तक दूसरे कस्बों से लोग आते रहे। वो मेलों में जाते हुए किसानों की तरह टोलियों में बट कर आए और नमक की जमी हुई खरदरी डलियों को सरों के गिर्द घुमाते हुए वापस लौटे। जब सारा नमक खत्म हो गया, रात गहरी हो गई, वहां कोई भी ना रहा सिवाय इन लड़कों के जिन्होंने नमक बनाया था, तो खामोशी के इस वक्फे में दफ्तन इन पर अपनी लाकानूनियत और जुर्म का इंकशाफ हुआ। उजलत के साथ उठकर उन्होंने अनाज की गठरी जिसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई सभी कुछ था बांधी और इसे दर्रा करती हुई पार्टी के लोगों के पास पहुंचा दिया, जो हवेली के पिछले बरामदे में दिया जलाया काम कर रहे थे। फिर उन्होंने कड़ाह को उठाकर चूल्हे में औंधा गिराया, ताज़ा मिट्टी में इसे दफन कर दिया और ऊपर खुश्क मिट्टी डालकर ज़मीन हमवार कर दी। फिर वो इसी नामालूम खौफ के ज़ेरे असर खामोशी से अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। रावल अंधेरे में दरख्त की जड़ के पास बैठा रहा। इसने किसी काम में हिस्सा ना लिया। जब अली ग्रोह को छोड़कर घर की तरफ जाने वाली पगडंडी पर मुड़ा तो वो उठ खड़ा हुआ और तेजी से खेतों के बीचों बीच इसकी जानिब बढ़ा। गांव का पहला घर अभी 2 खेत दूर था। जब अली ने अपने पीछे पीछे तेज कदमों की आवाज सुनी, वो रुक गया। चांद की मध्यम रोशनी में आने जंगली बिल्ले की सी फुर्ती के साथ इसके करीब आ खड़ा हुआ। चंद लहजे तक वो खामोश खड़े एक दूसरे को देखते रहे। फिर आने वाले ने जमीन पर थूका, तुम आज कुत्ते के बच्चे की तरह शोर मचा रहे थे, हैं? अली ने नीम तारीकी में रावल की आवाज पहचान ली। तुमने आज बहुत काम किया है, थक गए हो, जाओ जाकर आराम करो, अली ने तन से कहा। आज हम में से एक ही आराम करेगा। रावल ने मिट्टी के ढेले को ठोकर मारी, ढेला टूट गया।
اور سیاہ مٹی اڑ کر علی کی ٹانگوں پر پڑی۔ اس نے ہوا میں گالی دی، میں بدلہ لینے آیا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ بزدل، حرامی، میں عورتوں کے لیے کسی سے نہیں لڑتا، علی نے ٹالتے ہوئے کہا۔ گائے کے بچے حرامی، اپنی ماں کے لیے بھی نہیں لڑو گے؟ علی کی رگیں آہستہ آہستہ کھچنے لگی۔ کئی لمحوں تک وہ آمنے سامنے کھڑے اجنبی جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کپڑے اتارے اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ وہ اچھل اچھل کر بچ بچ کر ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ دونوں خالی ہاتھ تھے، لیکن اپنی بہترین اور مضبوط ترین انگلی کے جوڑوں سے ایک دوسرے پر چوٹ لگا رہے تھے۔ ان کے پاؤں میں سے گرد اٹھ رہی تھی اور رات آہستہ آہستہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اس خاموش اور نیم تاریک رات میں گرد و غبار کے درمیان وہ دیر تک رقابت اور دیوانگی کا ناچ ناچتے رہے، حتیٰ کہ ان کے جسم گرد اور پسینے سے اٹ گئے اور وہ منہ کھول کر ہانپنے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ علی تھکنا شروع ہوا۔ اسے ہمیشہ سے راول کی برتری کا احساس تھا، لیکن اب اس نے واضح طور پر اپنی طاقت زائل ہوتی ہوئی محسوس کی، اور پہلی بار اس کے دل میں نوعمری کے خوف نے سر اٹھایا۔ اپنے مقابل کو سست پا کر راول نے سیاہ درندے کی طرح ہوا میں جست بھری اور چاروں ہاتھوں پاؤں کی بھرپور کوشش سے علی کو دبوچ کر نیچے گرا لیا۔ پھر اس کے اوپر جم کر اس نے اس کی بغلوں میں گھٹنے دیے اور گردن کو مروڑنا شروع کیا۔ علی بلبلا اٹھا۔ اس کی لمبی وحشیانہ چیخ، جو زخمی سور کی چیخ سے مشابہ تھی، خاموش رات میں دور تک چلی گئی۔ ساتھ والے کھیت میں سرخ داڑھی والا کسان سو رہا تھا۔ چیخ سن کر وہ اٹھا اور کاہلی سے چلتا ہوا ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک کمر پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد گرد کی وجہ سے کھانسنے لگا اور حلق صاف کرتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ جمنے کب پلس آ جائے اور لونڈوں کو مستی آئی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اب راول تھوڑے تھوڑے وقفوں پر اس کی گردن کو دبا رہا تھا اور علی گہری گہری کربناک مختصر چیخیں مار رہا تھا۔ مت چلاؤ حرامی، علی خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں، راول نے اطمینان سے کہا۔ کیوں؟ اس کو لے کر تم ماں کی ٹانگوں میں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں؟ علی نے اسے باتوں میں لگانا چاہا۔ تمہیں پتہ نہیں؟ راول نے سارا بوجھ اس کی گردن پر ڈال دیا۔ علی کے حلق سے چیخ اور گالی ایک ساتھ نکلی۔ جب راول گردن دباتے دباتے تھک گیا تو خاموش اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ علی کچھ دیر بعد ہوش میں آنے کے بعد گلے کی رگوں کو ملنے لگا۔ تمہارے جسم سے بو آ رہی ہے، اٹھو۔ پھر اس نے چالاکی سے کہا۔ کیوں؟ میں کتا ہوں؟ بیل ہوں؟ راول نے اس کی گردن پر بوجھ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں ہی کتا ہوں، بیل ہی تھا، لو۔ میں اس کے قابل نہ تھا، میں کتا ہوں، بیل ہوں، لو۔ علی تکلیف کی شدت سے پھر چیخنے لگا۔ دوسری دفعہ جب راول دم لینے کو رکا تو علی نیچے سے رو کر بولا۔ میری فصل کھڑی ہے اور میرا بھائی یہاں نہیں ہے، اور تم؟ میں تیری فصل کی پرواہ نہیں کرتا، تیری فصل کی ماں۔ تو کیا یہاں رہے گا سور؟ تیری فصل کو بھی چوہے کھائیں گے۔ راول کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وار کاری پڑتا دیکھ کر علی پھر بولا۔ پولیس یوں بھی آنے والی ہے، وہ تجھے پکڑ کر لے جائیں گے اور تیری فصل کا بھی نقصان ہوگا۔ بات کو کٹائی تک رہنے دو، پھر میں خود تم سے لڑوں گا۔ میں کوئی بزدل ہوں؟ راول نے جواب دینے کے بجائے دونوں گھٹنوں کا بوجھ اس کی گردن پر ڈال دیا۔ علی کی چیخیں لحظہ بہ لحظہ تیز ہوتی گئی اور وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ آخر شدید اذیت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ راول نے الگ ہو کر کپڑے اٹھائے، پسینہ خشک کیا اور حلق صاف کر کر زور سے علی کی پیٹھ پر تھوکا۔ ابھی اتنا ہی کافی ہے، پھر کٹائی کے بعد صحیح۔ آہستہ آہستہ کھیتوں کی گرد بیٹھ گئی اور فضا میں رات کی صاف ہوا چلنے لگی، لیکن ضربات کی شدت سے علی صبح تک وہیں پڑا رہا۔ اس سے ٹھیک چوتھے روز نعیم پشاور اسٹیشن پر جا اترا۔ اس اجنبی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلا خیال جو اس کے دل میں آیا امیر خان کا تھا۔ اس کا لنگڑا دوست جو کئی سال پہلے ایک مشترکہ دکھ میں اس کا ساتھی رہا تھا اور جس سے دوبارہ ملنے کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ اس وقت مصروفیت کے باوجود دفتن پرانی رفاقت کا احساس حزین اس کے دل میں جاگا، اور وہ کہ محبت کا محتاج تھا، سب سے پہلے اس سے ملنے کو روانہ ہو گیا۔ امیر خان کا گاؤں پشاور کا ایک نواحی گاؤں تھا جو پتھروں کے ایک بہت بڑے ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جب نعیم اس ٹیلے پر چڑھا تو سارا گاؤں اس کے سامنے آ گیا۔ رات پڑنے والی تھی اور پتھریلے مکانوں کے صحنوں میں کہیں کہیں دیے جل رہے تھے۔
صرف گاؤں کے ایک کونے میں بہت سی روشنی تھی، جہاں 2-3 مکانوں میں ننگی آگ کی مشلیں دھڑا دھڑ جل رہی تھی اور ان کی سرخ روشنی سیاہی مائل فضا میں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ گاؤں ایک دوسرے مخروطی شکل کے ٹیلے پر واقع تھا۔ مکانات ٹیلے کی ڈھلوانوں پر اوپر نیچے بنے ہوئے تھے اور ان میں دھواں اٹھ رہا تھا۔ شام کے دھندلکے میں اس نے ٹیلے کے درمیان دامن میں پھیلے ہوئے سیاہ پیڑوں کے باغ دیکھے اور اس سے نیچے وادی میں ادھ کی فصلوں کے کھیت اور دور سے بہتے ہوئے پانی کا شور سنا، اور وہ دم بخود کھڑا رہا۔ اس نے آگے بڑھنے کی خواہش محسوس نہ کی۔ چاروں طرف پھیلتی ہوئی رات میں وہ اکیلا ٹیلے پر کھڑا دیکھتا رہا۔ سفیدی مائل آسمان کے مقابل ٹیلے کی چوٹی پر اس کی سیاہ لمبی شبیہ ایک برق زدہ درخت کی طرح ساکت دکھائی دے رہی تھی۔ اسے وہ گاؤں بے حد مانوس اور خوشگوار معلوم ہوا۔ اس نے یاد کرنا چاہا، لیکن اسی دم اس کے دل میں خطرے کا احساس پیدا ہوا۔ وہ ایسے دیس میں تھا جہاں آسمان کے مقابل 100 شبیوں کو دیکھ کر گولی مار دی جاتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ راستہ پتھروں سے اٹا ہوا تھا اور ڈھلوان تھا۔ وہ پتھروں پر سے پھسلتا پھلانگتا اور دل میں گاؤں والوں کو کوستا ہوا اترتا رہا۔ وادی کو پار کر کے سیاہ باغوں میں سے گزرتے ہوئے نمدار ہرے پتوں کی خوشبو اس کی ناک میں داخل ہوئی اور اسے گھنے جنگلوں کی مخصوص خنکی اور سناٹے کا احساس ہوا۔ بہتے ہوئے پانی کا مسلسل شور اس کے کانوں میں آ رہا تھا، لیکن پانی رستے میں کہیں بھی نہ ملا۔ حالانکہ اس سناٹے اور سکوت کے وقت بہتے ہوئے پانی کے کنارے کھڑا ہونا اور اسے پار کرنا اس کے جی کو اچھا لگتا۔ گاؤں میں داخل ہو کر اسے اکا دکا آدمی گلیاں اور راستے پار کرتے ہوئے ملے۔ تقریباً سبھی نے بڑی بڑی گھیردار شلواریں پہنی ہوئی تھی اور کندھوں پر رائفلیں لٹکا رکھی تھی۔ ان میں سے پوچھ گچھ کرتا ہوا آخر وہ گاؤں کے مغربی کونے میں ان مکانوں کے آگے جا کھڑا ہوا جہاں سے نارنجی روشنی کی لپٹیں اٹھ رہی تھی اور اندر باہر شادی کا ہنگامہ تھا۔ یہی امیر خان کا مکان تھا۔ رنگ برنگے بھڑکیلے لباس پہنے اور اونچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے مرد اور عورتیں اندر باہر آ جا رہے تھے۔ مکان کا احاطہ جلتی ہوئی چکنی لکڑی کی مشلوں سے روشن تھا اور لکڑی میں سے تیل نکل نکل کر آسمان پر ٹپک رہا تھا۔ جگہ جگہ دار چینی اور لونگ کی انگیٹھیاں سلگ رہی تھیں اور ان کا خوشبودار دھواں مشلوں کی دھوؤں سے مل کر ساری فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ احاطے کے وسط میں بہت سے لوگ جمع تھے اور ان کے درمیان ایک دبلا پتلا بڈھا کان پر ہاتھ رکھے اونچی کرخت آواز میں گا رہا تھا۔ اتنی ساری خوشی اور ہنگامہ دیکھ کر نعیم سہم گیا۔ میں غلط وقت پر آیا ہوں، اس نے سوچا۔ میں اس کی خوشی میں مخل ہوں گا۔ وہ وہیں پر کھڑا رہا۔ وہ احاطے میں سے گزر آیا تھا، کسی نے اس کی طرف دھیان نہ دیا تھا۔ وہ گھر کے اندر جانے والے دروازے کے پاس اندھیرے میں اکیلا کھڑا تھا۔ آنے جانے والے اس کی طرف توجہ دیے بغیر گزر رہے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا گانے والے کی آواز کو سنتا رہا۔ گیت کے بول ناقابل فہم زبان میں تھے، لیکن اس کی لہ میں وہی مستی اور ترنگ تھی جو اس کے اپنے گاؤں میں میلوں اور شادیوں کے موقعوں پر گونجا کرتی تھی۔ پھر گانے والے کے گرد گھیرے میں لہر پیدا ہوئی اور امیر خان ایک بیساکھی کی مدد سے چلتا ہوا نمودار ہوا۔ وہ منہ میں تیز تیز باتیں کرتا ہوا اندر کی جانب آ رہا تھا۔ مشل کے نیچے آ کر رکا، چاروں طرف چھلچلتی ہوئی نگاہ ڈالی اور پھر چل پڑا۔ وہ اسی طرح صحت مند تھا جیسے برسوں پہلے نعیم نے اسے دیکھا تھا۔ آگ کی روشنی میں اس کا چہرہ نارنجی اور داڑھی کے بال سفید تھے، صرف اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ اس نے سرخ ریشم کا لمبا کرتا اور سرخ پھولوں والی واسکٹ پہن رکھی تھی اور سر پر تیز تاریخی رنگ کا صافہ باندھا ہوا تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر نعیم آہستہ آہستہ چلتا ہوا روشنی میں آ کھڑا ہوا۔ امیر خان آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سایہ کر کر بڑبڑایا، بولو تم بالکل اس کی طرح چلتے ہو۔ پھر بیساکھی پر مینڈک کی طرح پھدک کر اس نے دو چھوٹی چھلانگیں بھری، حتیٰ کہ اس کی چھاتی نعیم کی چھاتی سے آ لگی۔ قریب سے دیکھ کر امیر خان نے اسے پہچان لیا اور اس کا چہرہ ایک سادہ بے اختیار مسکراہٹ میں پھیل گیا۔ اس نے اچک کر ندیم کے گال میں چٹکی بھری۔ آہا نعیم، میں اندھا ہو رہا ہوں مگر تمہیں 10,000 انسانوں اور مویشیوں کے ہجوم میں پہچان سکتا ہوں۔ پہچان لیا؟ نعیم نے اپنے مضبوط بازو اس کے گرد لے جاتے ہوئے کہا۔ اختہ، ہم کڑے وقتوں کے ساتھی ہیں، میں تمہیں نہیں بھول سکتا، ہم برے وقتوں کے دوست ہیں۔ اسے دبا دبا کر ٹٹولنے کے بعد کھینچتا ہوا گانے والے کے پنڈال کی طرف لے جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے اس کے سخت چوبی بازو کی حیرت سے آنکھوں کے قریب لا کر دیکھا، انگلیوں سے دبا دبا کر محسوس کیا اور اسی طرح بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا
اچھا ہے، اس نے تعریفی انداز میں سر ہلا کر کہا۔ مجمع میں داخل ہوتے وقت اس نے مڑ کر اطلاع دی، میرے بیٹے کی شادی ہے۔ مبارک ہو، نعیم نے کہا۔ وہ دونوں لوگوں کے سروں کو پھلانگتے ہوئے دائرے کے وسط میں جا کھڑے ہوئے۔ ابے او بڈھے مینڈک، اب ٹرانا بند کر، امیر خان نے گانے والے سے کہا، پھر پنڈال کی طرف مخاطب ہوا۔ ہم برے وقتوں کے دوست ہیں صوبے دار نعیم خان، یہ بہادر آدمی ہے اور میرے بیٹے کی شادی میں مہمان ہوا ہے۔ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور نووارد سے جھک جھک کر ہاتھ ملانے کے بعد اس کے لیے راستہ چھوڑنے لگے۔ بڈھا اور اس کا مہمان سب سے اونچی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ نعیم پختگی عمر کے باوجود لال ہو رہا تھا۔ امیر خان کرخت آواز میں سننے والوں سے اپنی اور اس کی پہلی ملاقات کا قصہ بیان کر رہا تھا۔ گانے والے نے پھر گانا شروع کر دیا۔ وہ ایک دفعہ اس نے نعیم کے سامنے آ کر گانے کی صحیح کی، لیکن امیر خان نے اس کے سر میں بیساکھی مار کر اسے بھگا دیا۔ پھر اس نے بیساکھی پاس بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کی پسلیوں میں چبھوئی۔ یہ میرا بیٹا ہے وزیر خان۔ نوجوان اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ لمبے قد کا دبلا پتلا نوعمر لڑکا تھا اور باپ کی نسبت زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ دلہوں کے نگین لباس میں تھا اور ہاتھ میں بہت سے پھولوں کے ہار لٹکائے ہوا تھا۔ وہ اکڑ پن سے کھڑا اپنی بے باک آنکھیں نعیم کی آنکھوں میں ڈالے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر نوعمری اور کنوار پن کی دھمک تھی۔ نعیم نے اسے رشک سے دیکھا، جیسے ایک ادھیڑ عمر کا انسان اپنی گزری ہوئی خوبصورت جوانی کی جھلک ہر نوجوان میں دیکھتا ہے۔ یہ کام کرتا ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ فوج میں ہے، خوبصورت جوان ہے۔ ہاں، امیر خان ہنسا۔ اس نے ابھی جنگ نہیں دیکھی، ابھی اس کے گالوں پر خون ہے۔ تمہیں کراس ملا تھا؟ نعیم خاموش رہا۔ تم کو توقع تھی نا، تم نے بتایا تھا۔ نہیں، نعیم نے جھوٹ بولا۔ امیر خان نے تعصب سے ہاتھ پھیلا کر کہا، بہادروں کی کوئی قدر نہیں۔ تم اپنے بیٹے کی شادی کہاں کر رہے ہو؟ 7 والے گاؤں میں، اپنی ہی برادری ہے۔ ابھی میدان میں مقابلہ ہوگا۔ اس نے مغربی سمت میں اشارہ کر کر بتایا۔ مقابلہ؟ ہاں۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر امیر خان اٹھ کر اندر چلا گیا۔ نعیم کو میزبانوں نے جو تمباکو پلایا سخت کڑوا تھا اور اس نے اس کا حلق پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بارات روانہ ہوئی۔ آگے مشلوں کا جلوس تھا، اس کے پیچھے دلہا گھوڑے کی باگ تھامے پیدل چل رہا تھا۔ پھر خاموش باراتیوں کا ہجوم، ان کے چہرے تنے ہوئے تھے اور ان کے کندھوں پر رائفلیں خاموش تھیں۔ صرف ایک اکیلے ڈھول کی دھما دھم خاموش رات میں گونج رہی تھی۔ سب سے آخر میں امیر خان نعیم کا بازو تھامے بیساکھی پر اچھلتا ہوا چل رہا تھا اور آہستہ آہستہ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ مقابلے سے پہلے نہ تو ہم فائر کر سکتے ہیں اور نہ باجے بجا سکتے ہیں۔ مقابلے سے پہلے دولہا گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رحم کرے۔ تنگ پتھریلے راستوں پر جکڑ لگاتے ہوئے جب وہ گاؤں کی مغربی سمت میں نکلے تو یکایک ان کے سامنے ایک وسیع میدان آ گیا جو اسی طرح کی مشلوں سے روشن ہوا تھا اور بہت سے لوگ خاموشی سے چل پھر رہے تھے۔ ایک بہت بڑی مشل کے نیچے ایک چھوٹا سا خیمہ نصب تھا۔ اس سے پرے ایک قطار میں آگ کے الاؤ جا رہے تھے جن پر مسلم دمبے گھمائے جا رہے تھے۔ بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو سارے میدان میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی چربی پگھل کر آگ میں گر رہی تھی اور چرچرا کی جل رہی تھی۔ میدان کے وسط میں ایک اکلوتا ڈھولچی اسی لہ پر ڈھول بجا رہا تھا۔ براتیوں کو نمودار ہوتے دیکھ کر اس کی حرکت رک گئی اور سب لوگ خیمے کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ دونوں ڈھولچی ایک دوسرے کو مقابل پا کر جوش میں آ گئے اور ان کے ہاتھ مشین کی طرح چلنے لگے۔ میدان کے 3 طرف پہاڑیاں تھیں اور آسمان تاریک تھا۔ فضا میں کوئی انسانی آواز نہ تھی، صرف ڈھول کی دبنگ اور گرما دینے والی آواز پرسکون میدان میں گونج رہی تھی اور ہر دم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے نعیم کو محسوس ہوا کہ یہ کٹائی کے ڈھول کی آواز تھی۔ خاموشی سے کام کرتے ہوئے کسانوں کو اکسا رہی تھی۔ کڑے وقتوں میں ڈھول کی آواز کس قدر بے رحم اور پاگل کر دینے والی ہوتی ہے، اس نے سوچا۔ باراتی میدان کے اس کنارے پر رک گیا۔ امیر خان اس کا بازو چھوڑ کر آگے بڑھا اور اچھل کر چلتا ہوا میدان کے وسط میں جا کھڑا ہوا۔ سامنے سے اس کا ہم عمر ایک بھاری جسم والا بڈھا نکلا اور آ کر اس سے ملا۔ لمحے ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آئے۔ اب دونوں مجمع خاموشی سے آمنے سامنے کھڑے تھے اور مشلوں کی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ پھر خیمے کا پردہ ہلا اور گول چہرے اور میانے قد کی ایک لڑکی سیاہ ریشم کا بھاری لباس پہنے، سر پر تیز سرخ رنگ کا رومال باندھے نکلی اور آ کر مشل کے نیچے کھڑی ہوگی۔
سیاہ لباس اور سرخ رومال میں اس کی بے حد سفید رنگت چمک رہی تھی اور اس کا جسم فروی کی طرح مائل تھا۔ امیر خان کے قریب سے اس کا بیٹا باراتیوں کے مجمع سے الگ ہوا اور جمے ہوئے قدموں سے جا کر لڑکی سے 30 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ نوجوان دولہے کو سامنے پا کر لڑکی نے جلدی جلدی چند بار اپنی سیاہ آنکھیں جھپکی، پھر نظریں جھکا لی۔ ایک بہت لمبے قد کا پٹھان 4 ماہ کے پلے ہوئے گائے کے بچڑے کو اٹھائے ہوئے لایا اور اسے لڑکی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ لڑکی خاموشی سے کھڑی بچڑے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر بچڑے کی پشت پر رکھا اور رکھے رہی۔ اس کا چہرہ رنگ بدل رہا تھا۔ دفتن اس نے جھجک کر چاروں طرف دیکھا اور جھک کر بچڑے کی کمر کے گرد بازو ڈالے۔ بچڑے کا پیٹ اس کے بازوؤں کے حلقے سے باہر تھا، پھر اس نے اس کی ٹانگوں کے گرد بازو ڈال کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن 4 ماہ کا چوپایا اس کے لیے بہت بوجھل ثابت ہوا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوگی اور دوبارہ جھجک کر چاروں طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی وحشت تھی۔ ڈھول کی دھمک تیز تر ہوگی۔ لڑکی نے ایک گھٹنا زمین پر ٹیکا اور سر نہوڑا کر بچڑے کے نیچے سے دوسری طرف نکالا۔ اس طرح کہ بچڑے کا پیٹ اس کی گردن کی پشت پر آ گیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے چوپائے کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں پکڑی اور اسے گردن اور شانوں پر لے کر کھڑی ہوگی۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں داب رکھا تھا اور اس کا چہرہ بیر بہوٹی ہو رہا تھا۔ اس کے لباس میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ ایک غیر متزلزل ارادے کے ساتھ نوجوان نے رائفل پشت پر سے اتاری اور بچڑے کے سر پر نظریں جمائے آہستہ آہستہ اسے کندھے تک لے گیا۔ کئی لہجے تک وہ شست باندھے کھڑا رہا۔ نعیم نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ شست باندھے ہوئے وہ ایک پتھر کا مجسمہ نظر آ رہا تھا جس میں ذرا بھی جنبش نہ تھی، لیکن اس نے لب لبی کو نہ چھوا۔ میدان میں موجود ہر شخص کے اعصاب کھچوائے تھے اور فضا میں کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ ڈھول کی تال انتہائی تیزی کو جا پہنچی تھی۔ اچانک اس نے رائفل نیچے کی، اس کا دستہ زمین پر ٹکایا اور انگلی سے ماتھے کا پسینہ پونچھنے لگا۔ امیر خان کے منہ سے ایک گالی نکلی اور اس نے انتہائی گیز کی حالت میں بیساکھی زمین پر ماری۔ نوجوان نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ تھا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا، رائفل اٹھا کر شست باندھی اور گولی چلا دی۔ فائر کی خشک پٹاخے دار آواز دور تک پہاڑوں میں گونجتی چلی گئی۔ بچڑا لڑکی کے شانوں پر تڑپ رہا تھا اور وہ انتہائی کوشش کے ساتھ اس کی ٹانگوں کو بازوؤں میں جکڑے سے قابو میں کیے ہوئے تھی۔ اب سر سے پاؤں تک اس کے سارے لباس کی لرزش میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں پر اس نے چلنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ پیر جما کر مڑتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے، وہ چوپائے کو جکڑے ہوئے اٹھائے ہوئے آدھے راستے تک پہنچتے وہ تھک کر رک گئی۔ اس کے چہرے سے سرخی غائب ہونے لگی، لیکن جلد ہی ٹانگیں چلاتے ہوئے بچڑے کی گردن لٹک گئی۔ وہ اس کے شانوں پر بے حس ہو گیا۔ اس کے سر میں سے خون جو اب تک پتلی سی دھار کی شکل میں بہہ رہا تھا، قطرہ قطرہ کر کر ٹپکنے لگا۔ لڑکی نے پھر چلنا شروع کیا۔ دلہا کے سامنے پہنچ کر اس نے آہستہ سے بچڑے کو زمین پر رکھا اور اس کے نیچے سے سر نکال کر کھڑی ہوگی۔ اس کا چہرہ زرد اور پرجلال تھا، ماتھوں پر پسینے کے قطرے کے لیے دونوں بے خوف نگاہوں سے ایک دوسرے کو تکتے ہوئے آمنے سامنے کھڑے رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو فتح کر لیا تھا۔ حیرت کے پرجوش نعروں، رائفل کے انگت فائروں اور آسمان پر بارود کی چمک کے درمیان نعیم جھلا کر منہ میں بولا، بیچاری لڑکی، لا حول ولا۔ ہاں، لڑکی بیچاری؟ امیر خان نے غصے سے جواب دیا، اگر نشانہ خطا ہو جاتا یا ادھر ادھر لگ جاتا تو میرے لڑکے کو وہیں پر ڈھیر کر دیتے کافر۔ حول ولا قوتا، نعیم نے دہرایا۔ نکاح کے بعد دعوت شروع ہوئی۔ آگ کے الاؤ کے گرد دونوں قبیلے زمین پر بیٹھ گئے۔ رائفلوں کے اکا دکا فائر اور نفیروں کی آواز چاروں طرف پہاڑوں میں گونج رہی تھی۔ ڈھول خاموش تھا۔ کڑا وقت گزر چکا تھا۔ بھاری جسم والا بڈھا جو لڑکی کا باپ تھا، 3 آدمیوں کی مدد سے تھال میں بھنا ہوا مسلم دمبا اٹھائے ہوئے لایا اور امیر خان کے سامنے رکھ دیا۔ امیر خان نے تھال میں سے چمکتی ہوئی چھری اٹھا کر نعیم کی طرف بڑھا دی۔ میرا مہمان میری طرف سے پہل کرے گا، اس نے کہا۔ دوسرا بڈھا خوش دلی سے ہنسا۔ نعیم نے جھجکتے ہوئے چھری کی نوک بھنے ہوئے سرخ چکنے دمبے پر لگائی۔ گوشت گل چکا تھا لیکن ہڈی سخت تھی۔ وہ لال ہو کر اور دل میں کوس کر اس کی ٹانگ کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ امیر خان باتیں کرتے کرتے رک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔
یہ یہاں۔ اس نے نعیم کا ہاتھ پکڑ کر چھری خوشبودار جانور کے پیٹ سے لگائی۔ نعیم نے ایک ٹانکے لگا ہوا پیٹ چیر دیا۔ لونگ، دار چینی اور الائچی میں پکے ہوئے چاولوں کی مکوی اشتہا آور خوشبو کا جھونکا آیا اور بھوکے مہمانوں کے دماغوں کو تر کر گیا۔ سفید کواری چربی میں ترتراتے ہوئے سرخ چاول تشت میں گرنے لگے۔ امیر خان چھری پکڑ کر ماہر فن کی طرح خستہ گوشت کو ہڈیوں سے علیحدہ کرنے لگا۔ جب وہ اس سے فارغ ہوا تو سب انگلیاں چاولوں میں ڈبو ڈبو کر کھانے لگے۔ امیر خان مزے لے لے کر چاول کھا رہا تھا اور اپنے نئے عزیز کو اپنی اور نعیم کی پہلی ملاقات کا قصہ سنا رہا تھا جب اس کے سر پر کرخت باولی ہنسی کی آواز گونجی۔ ہا ہا ہا! یہ ایک لمبے قد کا دبلا پتلا بڈھا تھا جس کی سرخ داڑھی بے تحاشا پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دمبے کی ایک ٹانگ چباتا ہوا مسلسل ہنس رہا تھا۔ کھانے اور ہنسنے کے مشترکہ فعل سے اس کی باچھوں میں رال بہہ رہی تھی اور گوشت کے ریزے اس کی داڑھی میں اٹکے ہوئے تھے۔ اے او بڈھے دھولے کا جوان باپ! وہ چبائی ہوئی لمبی ہڈی اور امیر خان کی ناک میں ٹھونس کر بولا۔ امیر خان جو کسی دوسرے موقع پر اس کو بیساکھی کے ساتھ پیٹتا پیچھے ہٹتا اور خوش دلی سے ہنسا۔ بڈھا نشے کے زیر اثر تھا۔ جوان دولہے کے بڈھے باپ! جب تیرے لڑکے کا نکاح ہو چکا تھا تو میں نے پوچھا دمبا کھاؤ گے؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا ارے بیوقوف باپ کے بیٹے قہوہ تو پی لے۔ ہی ہا ہا ہا! پھر وہ دلہن کو اڑا کر لے گیا ہا ہا! لے گیا۔ امیر خان اور اس کا نیا رشتہ دار خوش اخلاقی سے ہنسے۔ لمبا بڈھا آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہکا لگاتا اور ہڈی کو سر کے گرد گھماتا ہوا آگے نکل آیا۔ جب وہ ان کی آواز کی حد سے باہر چلا گیا تو دونوں نے اس کو برا بھلا کہا اور ناکارہ نشئی کے نام سے یاد کیا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ قہوہ پینے لگے۔ قہوہ کسیلا اور خوشبودار تھا لیکن اس میں بھنے ہوئے گوشت کو ہضم کرنے کی بے پناہ قوت تھی۔ الاؤ میں دیر تک جلنے والی چکنی لکڑیاں ڈالی جا رہی تھی تاکہ شادی کی آگ تمام رات روشن رہے۔ جب قہوے کا دوسرا دور شروع ہوا تو دو نوجوان اٹھ کر الاؤ کے گرد رقص کرنے لگے۔ انہوں نے شوخ رنگوں کے لمبے گھیردار کرتے اور شلواریں پہن رکھی تھی اور ان کی کمروں سے کس کر پٹکے باندھے ہوئے تھے جن سے ننگی تلواریں لٹک رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھینک کر اور چھلانگیں لگا لگا کر رقص کر رہے تھے۔ چند چکروں کے بعد وہ سر کو ایک تیز اور مختصر جھٹکا دیتے جس سے ان کے لمبے سیاہ بال آنکھوں پر آ گرتے۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتے اور اسی طرح کے دوسرے جھٹکے کے ساتھ بال پیچھے پھینک دیتے۔ پھر وہ تالی اور چکر۔ ان کے گھیردار لباس اور بال گول دائرے میں لہرا رہے تھے۔ نفیروں کی نازک اور سرور انگیز موسیقی کی دھن پر ان کا رقص تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ آگ کی روشنی میں ان کے چہرے دہک رہے تھے۔ یہ قبائلیوں کا بے ہنگم ناچ تھا، بے پناہ جوش اور ولولے کا ناچ جس سے ایک وحشیانہ بے باک قوت اور جذبے کا اظہار ہوتا تھا۔ رقص کی انتہائی تیزی میں آ کر دونوں نے کمر سے تلواریں کھینچ لی۔ چمکدار اور دھات آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی اور ہوا میں ان کی تیز کاٹ سے سائیں سائیں کی آواز پیدا ہونے لگی۔ فضا میں وحشیانہ تاثر بڑھتا جا رہا تھا۔ ننگی طاقت اور خوشی کا بنیادی انسانی خواہش کا رقص تھا۔ انتہائی تیزی سے چاروں طرف ہوا میں بجلی کی طرح کودتی ہوئی تلواریں گھماتے ہوئے غیر انسانی آواز میں لمبی چیخیں مارتے ہوئے غیظ اور غضب کی حالت میں ایک دوسرے کو للکارتے اور مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے اچانک ان کی تلواریں ٹکرائی اور وہ لڑنے لگے۔ اب یہ رقص نہ تھا، لڑائی تھی۔ دائرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آوازوں کا شور ایک دم تھم گیا۔ یہ نظارہ ان کے لیے نیا نہ تھا۔ نوجوان خون کے جوش میں اکثر بلا وجہ طور پر ایسا ہو جاتا تھا۔ بوڑھوں کے اشاروں پر چند ادھیڑ عمر کے مضبوط پٹھانوں نے اٹھ کر ناچنے والوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ اپنی پوری قوت اور فن کے ساتھ دانت پیس پیس کر ایک دوسرے پر ضرب لگانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے نشے کے شعلے نکل رہے تھے۔ گھیرے والوں نے جب موقع دیکھا تو دونوں کی کمروں میں ہاتھ ڈال کر جدا جدا کر لے گئے اور ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھین لی۔ دور تک وہ دونوں پلٹ پلٹ کر اچھل کر ایک دوسرے پر جھپٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر دونوں قبیلے گلے ملے اور طائف تقسیم ہوئے۔ آدھی رات کے بعد دونوں قبیلے جدا ہو کر ڈھول، نفیروں اور فائروں کے شور میں اپنے اپنے گاؤں کو لوٹ گئے۔ حجرے میں پہنچ کر نعیم تھکاوٹ اور ادھ پکے گوشت کے خمار میں جلد ہی سو گیا۔ صبح میں ابھی بہت دیر تھی جب اس کی آنکھ کھلی۔ باہر گپ اندھیرا تھا۔
مکان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی تھی اور انسانی آوازوں اور گھوڑوں کے ہنہنانے کا ملا جلا شور اٹھ رہا تھا۔ امیر خان کی چارپائی خالی تھی۔ نعیم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک سایہ مکان میں سے اچھلتا ہوا برآمدے برآمد ہوا۔ اندھیرے میں نعیم نے امیر خان کو پہچان لیا۔ وہ چپکے سے آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ کیا بات ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ وزیر خان، اسے یونٹ سے بلاوا آیا ہے، امیر خان نے کمزور سی آواز میں جواب دیا۔ ابھی؟ ہاں، کیوں؟ امیر خان خاموش رہا۔ نعیم کو فوج کی ملازمت کی پرانی تکلیف دہ یاد آئی۔ اس نے دل میں گالی دی۔ چلا گیا؟ پتہ نہیں، میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ شادی کی رات میں اس کا جانا پسند نہیں کرتا۔ اپنے دکھ کو چھپانے کے لیے امیر خان نے سختی سے جواب دیا۔ نعیم پر پھر خمار چھانے لگا، لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد جب پتھریلی ڈھلوانوں پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز پیدا ہوئی اور دور تک چلی گئی تو اس کے دل میں جانے والے کے لیے افسوس پیدا ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں دیکھا۔ امیر خان سیدھا لیٹا بے خواب آنکھوں سے چھت کو تکے جا رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد امیر خان نے بستر پر بازو پھیلا کر پریشان آواز میں 2 دفعہ پکارا، نعیم، نعیم۔ وہ اندر سے ہل چکا تھا۔ نعیم پر نیند طاری تھی۔ بہت سفید رنگت اور براؤن بالوں والا ایک شخص جس نے ہاتھ کے کاتے ہوئے کھدر کا لباس پہن رکھا تھا، بازار کے عین وسط میں چبوترے پہ کھڑا کھدر کی ایک سفید پیٹی کو سر کے گرد گھما رہا تھا۔ نمک، 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 اس کے ارد گرد سے آوازیں اٹھی۔ چبوترا ایک سٹیج کی شکل کا تھا جو لکڑی کے کریٹوں اور بکسوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا اور ٹاٹ سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس پر کھڑا ہوا شخص ایسے لوگوں میں سے تھا جن کی عمر کا اندازہ آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر بھی وہ نوجوانوں میں شمار نہ کیا جا سکتا۔ اس کا چہرہ قدرے لمبوترا اور نقش باریک تھے۔ قریب سے دیکھنے پر اس کی جلد بے شمار باریک باریک تلوں سے بھری ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بادامی تھا۔ ایک دفعہ بولتے بولتے اس نے کھدر کی پٹی تیزی سے سر کے گرد گھمائی اور نمک کا نعرہ لگایا۔ اس کے گرد کھڑے ہزاروں کے مجمع میں سے شور بلند ہوا۔ یہ نمک خاصیت میں روشن پور والے نمک سے بہتر اور قابل خورد تھا، لیکن شاید زندگی میں ایک دفعہ اتنے اچھے، اتنے معمولی نمک کو دیکھ کر کسی کے دل میں سے کھانے کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ وہ مقدس ہاتھوں کا تحفہ تھا۔ رنگوں کے شدائی وہ لوگ شادی کے بھڑکیلے کپڑے پہنے سڑکوں پر اور گلیوں میں ایک ہی سمت میں رواں دواں تھے۔ جدھر وہ کھدر پوش چبوترے پر کھڑا تھا، نوجوانوں کی آنکھیں سرمئی اور مسوڑے کڑوے درخت کی چھال سے انابی ہو رہے تھے، اور بوڑھوں نے داڑھیوں پر مکھن مال رکھا تھا۔ اونچی تیکھی ناک، سفید رنگت اور عقابی نظروں والے ان مردوں نے جو کڑی تربیتوں میں سے گزر کر آ رہے تھے، آج آخری اعلان سن کر اپنے اپنے کاروبار بند کر دیے تھے، اور اس وقت قانون شکنی کا قدیم جبلی جذبہ دلوں میں لیے راستوں پر ادھر ادھر تھوکتے اور نسوار کی ڈبیوں کے شیشوں میں دیکھ کر داڑھیاں سنوارتے ہوئے قانون شکنی کے منظر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مرکز کے گرد پولیس کی بھاری تعداد تھی۔ جلسے میں جانے والے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے غرور اور نفرت سے ان کی طرف دیکھتے اور اونچی کارخت آوازوں میں کہکے لگا رہے تھے۔ پولیس والے ان کی نظروں سے بچنے کے لیے اوپر اوپر دیکھ رہے تھے۔ جب آخری بار کھدر پوش نے پٹی کو تیزی سے گھمایا اور ایڑیوں پر چاروں طرف گھوما تو ہجوم کا دبا دبا شور دفتن پھٹ پڑا اور سینکڑوں رائفلیں ہوا میں اچھالی گئیں، جن کی دھات نے دھوپ میں خیرک کن چمک پیدا کی۔ یکایک ایک دوسرا کھدر پوش نوجوان جو غیر معمولی لمبے قد اور ڈیل ڈول کا آدمی تھا، کود کر چبوترے پر آ چڑھا۔ اس نے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے اور پھر پھرکی کی طرح پاؤں پر گھومنے لگا۔ ایک فائر نہ ہو، ایک فائر بھی نہ، وہ چلایا۔ جب وہ رکا تو اس کی آنکھوں سے ملامت ٹپک رہی تھی اور ہونٹ کچھ کہنے کے لیے بے تابی سے کانپ رہے تھے۔ وہ اسی طرح بازو پھیلائے مجمع کو دیکھتا ہوا کھڑا رہا۔ رائفلیں جہاں تھیں وہیں پر رک گئی اور ہزاروں انسانوں کے مجمع پر سکوت چھا گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ بازو نیچے گرا دیے۔ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وہ چیخا۔ انہیں گھر رکھاؤ، تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ انہیں دیکھو۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے پولیس کی طرف اشارہ کیا۔ ان سے لڑنا چاہتے ہو؟ وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں کسی نے نہیں بتایا ہیں؟ ایک بھی جان ضائع نہ ہو، ایک بھی جان۔ انتہائی غصے میں رک رک کر بات مکمل کرنے کے بعد وہ ملامت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا چبوترے سے اتر گیا۔ کھسیائے ہوئے مجمع میں دبے غصے کی دھیمی ہموار آوازیں سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئی۔ دوسرے کھدر پوش نے پٹی میں باندھے ہوئے نمک کی ڈلی کو ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ کل شراب کی دکانوں پر پیکٹنگ ہوگی، اس نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا۔ مجمع آہستہ آہستہ منتشر ہونا شروع ہوا۔
اس رات پشاور شہر میں نمک بنانے والے بہت سے والنٹیروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نعیم اس وقت امیر خان کے گاؤں میں سو رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ شہر آ رہا تھا تو اس سے پکڑ لیا گیا۔ پولیس کی سیاہ وین بازار قصہ خوانی میں کاہلی تھانہ کے سامنے آ کر رکی۔ تھوڑی دیر کے بعد نعیم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حوالات میں بیٹھا تھا۔ دوپہر سے پہل قصہ خوانی بازار شہریوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ وہ سوتے ہوئے اٹھ کر چلے آئے تھے۔ ان کی داڑیاں بکھری ہوئی اور گرد آلود تھے اور کپڑے میلے کچیلے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نیند اور دماغوں میں غصہ بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی بندوقیں پیچھے چھوڑ کر آئے تھے اور اس وقت اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ آج بھی وہ بازار کے فرش پر ادھر ادھر تھوک رہے تھے اور ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے تھانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تھانے کے گرد دور دور تک پولیس کا پہرا تھا۔ وہ زیادہ تر پٹھان تھے اور پچھلے دن کی طرح آج بھی ان کے ساتھ آنکھیں ملانے سے اعتراض کر رہے تھے، لیکن مستعدی سے اپنی جگہوں پر کھڑے سنگینوں اور آہنی زنجیروں کی مدد سے ہجوم کو روکے ہوئے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پر اچھلتے کودتے اور لڑکھڑاتے ہوئے ہجوم میں سے دبی دبی گراہٹ ابھرتی جو ایک مستقل غسیلی چنگاڑ کی آواز اختیار کر لیتی۔ کہیں کہیں سے اکا دکا آوازیں آتی۔ چھوڑ دو، پھر خاموشی چھا جاتی۔ بہت آہستہ آہستہ پولیس کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ کھلے موسم کے باوجود بے شمار انسانی جسموں کی رگڑ سے دن میں گرمی پیدا ہوگی تھی۔ سورج ابھی نصف النہار پر نہ پہنچا تھا، پھر بھاری مشینوں کی دھیمی گھر گھراہٹ سنائی دی۔ ایک طرف سے چند آرمڈ کاریں بازار میں داخل ہوئی۔ ان کی بتیوں پر سیاہ غلاف پڑے ہوئے تھے۔ زندگی کا کوئی نشان باقی نہ چھوڑا گیا۔ سیاہ لوہے کے وہ مہیب اندھے جانور پوری رفتار سے ہجوم کے ساتھ ٹکرائے اور سست رفتار پٹھانوں کو کچلتے ہوئے آگے نکل گئے۔ دشت زدہ شہری بازار چھوڑ کر گندے پانی کی نالیوں میں اور دکانوں کے تختوں کے نیچے گھسنے لگے۔ اس پر بھی بچ گئے۔ وہ بند دکانوں کے تالے توڑ کر اندر چھپ گئے۔ پل کے پل میں بازار بے قابو شہریوں کے مجمع سے خالی ہو گیا۔ بختر بند گاڑیوں نے تھانے کے سامنے رک کر پوزیشن لے لی۔ ان کے درمیان سڑک خالی تھی۔ چند کچلے ہوئے انسانی جسم دور دور پڑے تھے۔ وہ پیٹیوں پر سے، ٹانگوں پر سے اور سینوں پر سے جہاں جہاں سے بختر بند گاڑیوں کے پہیے گزرے تھے 3 فٹ زمین پر لیپ ہو چکے تھے اور ان کی سفید آنکھیں اور زبانیں باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ آنن فانن موت ان کے چہروں پر حیرانی کا تاثر چھوڑ گئی تھی۔ مر چکا ہے، کالی پگڑی والے پٹھان نے سر نالی میں نیچا کرتے ہوئے کہا۔ وہ جسم بہت سی نگاہوں کا مرکز تھا۔ گاڑی اس کے پیٹ پر سے گزری چلی گئی تھی اور باہر پڑی ہوئی ریزہ ریزہ انتڑیوں کے ڈھیر میں سے دودھیا رنگ کا سیال بہہ رہا تھا، جس میں خون کی دھاریاں تھیں اور ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے جان تھا لیکن آہستہ آہستہ ہل رہا تھا اور حلق سے ایک مردہ کرہ نکل رہی تھی۔ دکان کے تختے کے نیچے نالی میں چھپے ہوئے چند پٹھان کان لگا کر اس کی آواز سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں ہل رہا، دوسرے نے کہا۔ مر چکا ہے، پہلا درستی سے بولا۔ تم نے ذبح کیا ہوا گوشت دیکھا ہے جو پھڑپھڑاتا ہے، جو پھڑکتا ہے؟ آواز سن رہے ہو؟ پہلا سنی انسنی کر کے تعصب سے سر ہلانے لگا۔ مر چکا ہے، کتے کی طرح۔ گولی مار دوں؟ دوسرے نے کہا۔ میرے پاس پستول ہے۔ پہلے نے پریشان نگاہوں سے سامنے دیکھا، پھر دوسرے نے دیکھا۔ کچھ دیر تک دونوں نالی میں سے آنکھیں نکالے سامنے سے گزرتے ہوئے فوجیوں کو دیکھتے رہے۔ خود بخود مر جائے گا، پہلے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، خود بخود مر جائے گا، کچھ دیر کے بعد دوسرے نے دہرایا۔ سامنے فوجیوں کے دستے گزر رہے تھے۔ وہ مختلف جگہوں پر رک کر پوزیشن لے رہے تھے۔ پولیس والے اب پیچھے ہٹ کر تھانے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ بازار خالی تھے لیکن اندیکھی قوت سے پھٹا پڑا تھا، جیسے منہ بند کیتلی جس میں پانی آہستہ سے شور کے ساتھ ابلتا ہے۔ دفتر مغربی سرے پر ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوا۔ ایک بختر بند گاڑی کا پٹرول جل اٹھا، پھر اس میں پڑا ہوا میگزین پھٹنے لگا۔ یک کے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوئے۔ گاڑی کی چھت پھٹ گئی اور اس میں بیٹھے ہوئے سپاہیوں کے ٹکڑے دور دور تک اڑ گئے اور سیاہ دھوئیں کے بادل آسمان کو اٹھنے لگے۔ بارود اور جلتے ہوئے انسانی گوشت کی بو بازار میں پھیل گئی۔ گاڑی کے نیچے ایک پٹھان کا سر نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ باہر آنے لگا۔ اس کا چہرہ موت کی اذیت سے بگڑ چکا تھا لیکن وہ اندھا دھند زمین پر بازو چلاتا ہوا سرک رہا تھا۔
کافی دیر کے بعد وہ باہر آیا. کمر سے نیچے اس کا دھڑ غائب تھا, اڑ چکا تھا. الہی, ابھی تک وہ زندہ ہے, کسی نے خوف زدہ آواز میں کہا. نالیوں میں, تختوں کے نیچے اور دکانوں کے دروازوں کے پیچھے چھپے ہوئے پٹھانوں نے اس طرف سے نظریں پھیر لی. بارود کے دھماکوں سے شہریوں میں کھلبلی مچ گئی. تھکم پیل میں ایک ننگے سر کا نوجوان پٹھان جس کے پٹے آنکھوں پر بکھرے ہوئے تھے باہر اچھل پڑا. اس نے واپس نالی میں جانا چاہا لیکن وہاں ایک چوہے کی جگہ بھی نہ تھی. جھکے جھکے اس نے بازار پار کیا اور تختے کے نیچے گھسنا چاہا. اس طرف سے ایک زوردار دھکا پڑا اور ساتھ ہی کسی نے کارخت آواز میں خدا کی قسم کھا کر گالی دی. وہ پلٹ آیا. بازار کے درمیان ایک لمبے انگریز فوجی نے دانت پیس کر پہلو سے ریوالور نوچا اور 1 فٹ کے فاصلے سے گولی چلا دی. گولی اس کی گردن میں لگی. گردن کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر وہ جھکا حتیٰ کہ اس کے گھٹنا اور ماتھا زمین پر لگ گئے اور انگلیوں کے درمیان سے خون باہر آنے لگا. کئی لوگ اچھل کر پناہ گاہوں میں سے نکل پڑے. فائر! ایک آنکھ والے کیپٹن وڈ نے چیخ کر حکم دیا. فوجی دستے کی پہلی قطار بے حرکت کھڑی رہی. کانا کیپٹن ایک لحظے کو معتجب ہوا, پھر اس نے آنکھیں سکیڑی. گڑھ حوالی رائفلز ریجمنٹ کمپنی نمبر فائر فائر. وہ غصے سے لرز اٹھا. گڑھ حوالی رائفلز کا دستہ اسی طرح کھڑا تھا. چند لحظے تک افسر اور ماتحت ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے. پھر قطار کے اخیر پر ایک سپاہی نے منہ کھولا. وہ بھاری سانولے چہرے والا شخص تھا جس نے ٹوپی آنکھوں پر کھینچ رکھی تھی. اس نے لب ہلائے بغیر سامنے دیکھتے ہوئے غیر جذباتی آواز میں کہا, وہ نہتے ہیں, میں حکم دیتا ہوں گولی چلاؤ. کیپٹن وڈ پاگلوں کی طرح چیخا. فائر! گڑھ حوالی دستے کے ہتھیار منجمد تھے. ان کے چہرے بے رنگ پتھر کے بنے ہوئے تھے اور ان کے ہونٹ سفید اور بھینچے ہوئے تھے. اور ایک سپاہی کے دل میں نہتے بے بس ہجوم پر حملہ کرنے سے جو تنفر ہوتا ہے, ان کے چہروں پر رقم تھا. انگریز افسر نے اس ان لکھی عبارت کو صاف طور پر پڑھ لیا. انتہائی کوشش سے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا. پھر اس نے نظریں اٹھائیں اور دبی ہوئی گہری آواز میں بولا, جنہوں نے حکم عدولی کی ہے باہر آ جائیں. قطار میں سے 14 سپاہی ایک قدم آگے نکل آئے. ایک سرے پر بھاری سانولے چہرے والا سپاہی اور دوسرے پر لمبے دبلے پتلے جسم والا خوبصورت وزیر خان تھا. انہیں گرفتار کر لو, کیپٹن نے حکم دیا. پچھلے دستے نے بڑھ کر ان کے ہتھیار لے لیے اور رائفلوں کے آگے لگا کر انہیں باہر لے آئے. قیدیوں کے چہروں پر رنگ چھلک آیا تھا اور وہ قدم ملائے بغیر لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے. فائر فائر فائر! پچھلے دستے آگے آئے اور گولی چلنی شروع ہوگی. اندھا دھند فائرنگ میں نالیوں اور تختوں کے نیچے چھپے ہوئے شہری چوہوں کی طرح نکل کر بھاگے اور ایک ایک کر کے گرنے لگے. دیکھتے دیکھتے بازار مرتے ہوئے, کپ کپاتے ہوئے اور زمین پر ایڑیاں مارتے ہوئے انسانوں سے اٹ گیا. حوالات کے دروازے کی سلاخوں میں سے نعیم نے بازار کے اس حصے میں جو اسے دکھائی دے رہا تھا بھاگتے اور گرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. جذبے کی انتہا پر پہنچ کر چند لمحے جو تعطل کے آتے ہیں, ان میں اس نے سوچا, ان کی فصلیں تیار کھڑی ہیں. ناول اداس نسلیں بائی عبداللہ حسین. باب نمبر 28. چیپٹر نمبر 28. شانتی نگر شہر سے باہر ایک چھوٹی سی صاف ستھری بستی تھی, جیسی ہر ایک مل کے ساتھ ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے الگ الگ بنے ہوئے پکی اینٹوں کے مکان جن پر چونے کی سفیدی کی گئی تھی. بیچ بیچ میں سے بغیر سفیدی کیے ہوئے مکان بھی تھے جو بارش کے موقع پر دھل کر گہرے سرخ ہو جاتے اور تازہ پکی ہوئی مٹی کی خوشبو چھوڑنے لگتے. اسی موسم میں سفیدی والے مکان پر بارش کی سیاہ لکیریں پڑ جاتی جو بدنما لگتی اور ان پر دوبارہ سفیدی کرنی پڑتی. پانی کے نل مکانوں میں سے نکل کر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلے گئے تھے اور آگے جا کر زمین میں دھنس جاتے تھے. دیواریں اونچی تھیں اور گلی میں گزرتا ہوا لمبے سے لمبا آدمی بھی صحن میں چلتی پھرتی عورتوں اور بچوں اور الگنی پر پھیلے ہوئے کپڑوں کو نہ دیکھ سکتا تھا. سڑکیں چوڑی اور سیدھی تھی اور ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر کاٹتی تھی. دو ایک جگہ چوراہوں پر فوارے نصب کیے گئے تھے جن کے چاروں طرف سیمنٹ کے گہرے ٹینک بنے ہوئے تھے, لیکن ابھی پانی نہ چلا تھا اور اس میں کوڑا کرکٹ, آموں کی گٹھلیاں, کاغذ کے پرزے, ٹوٹے پھوٹے کھلونے اور ایسی چھوٹی چھوٹی بیکار چیزیں بھری رہتی تھی.
شام کے وقت بستی کے بچے ان کی سیڑھیوں پر ایک دوسرے کی قمیضیں پکڑ کر آگے پیچھے بھاگتے اور منہ سے گاڑی کی انجن کی آواز نکالتے۔ جب وہ تھک جاتے تو سب سے اوپر کی سیڑھی پر چڑھ کر بیٹھ جاتے اور چھوٹی چھوٹی بیکار چیزیں جن سے وہ تنگ آ چکے ہوتے نیچے پھینکتے رہتے۔ کبھی کبھی کوئی لڑکا کتے کا پلا پکڑ کر لے آتا اور سب مل کر اس کی کمر میں رسی باندھ کر نیچے فوارے میں لٹکا دیتے اور اس کی چیخوں کا مزہ لیتے۔ ان کی مائیں اور بہنیں دروازوں سے سر نکال کر دیکھتی اور انہیں اس کام سے باز رہنے کو کہتی۔ آس پاس دور دور تک کوئی درخت یا سایہ نہ تھا اور سلسلہ کوہ کی مدھم لکیر جو عموماً حد نظر پر دکھائی دیتی ہے ندارت تھی۔ چنانچہ سورج زمین پر سے طلوع ہوتا اور یکا یک دھوپ کھلے دروازوں میں سے گزر کر صحنوں اور براندوں میں پھیل جاتی۔ مرغیاں اور دوسرے پالتو پرندے دیواروں پر سے کود کود کر صحن میں پھرنے اور اپنے مکار اور مضحکہ خیز طریقے پر کیڑے مکوڑوں کے تعاقب میں دوڑنے لگتے۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے دھوپ کے سیلاب سے بھر جاتے اور اندر رکھی ہوئی گھریلو استعمال کی چیزوں پر گرد کے ذرات چمکنے اور صاف کیے جانے کی یاد دہانی کرانے لگتے۔ گلیاں جو عموماً صاف ستھری رہتی پختہ تھی اور دونوں کناروں پر ڈھکی ہوئی گندے پانی کی نالیاں بہتی تھی۔ سڑکوں کی مانند یہ بھی سیدھی تھی اور ایک دوسرے کو عموماً کاٹتی تھی۔ بستی کو اگر بلندی سے دیکھا جاتا تو یوں لگتا جیسے اقلیدس کے بڑے بڑے آلوں سے سیدھی لکیریں دائروں چکوروں اور تکونوں کا خاکہ بنا دیا گیا ہو۔ اس میں گاؤں کی گندگی گلملاہٹ بے ڈھنگ پن اور ہمہ گیری نہ تھی۔ کہیں کہیں مکانوں کے آگے سبزہ اگانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن پانی کے ناقص انتظام کی وجہ سے زیادہ تر کوششیں ناکام ثابت ہوئی تھیں۔ پھر بھی یہ بستی ہندوستان کی بہترین صنعتی بستیوں میں سے تھی اور گاہے گاہے حکومت کے ذمہ داران ارکان نچلے صنعتی طبقے کی خوشحالی کا نقشہ دیکھنے کے لیے وہاں لائے جاتے تھے۔ اس سے پرے کپڑے کی مل تھی جو ابھی نامکمل تھی اور تیزی کے ساتھ مکمل کی جا رہی تھی۔ مل کے دوسری طرف ایک اور نسبتاً مختصر بستی تھی اور اس طرح کی مل درمیان میں آ جاتی تھی اور دونوں بستیوں کے رہنے والے اپنے اپنے گھروں میں سے ایک دوسرے کے گھروں کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ صرف اسی وقت جب لوگ مل میں کام کرنے جاتے وہ ایک دوسرے کی بستی کو دیکھ سکتے تھے۔ چھوٹی بستی بڑے مکانوں پر مشتمل تھی اور سبزہ اگانے کی کوشش زیادہ منظم طور پر عمل میں لائی گئی تھی۔ چنانچہ اگر مکانوں کے آگے چھوٹی چھوٹی باڑیں اکا دکا موسمی پھول گملے اور کھردرے کھدرے گھاس کے قطعے دکھائی دیتے تھے۔ مکانات جدید طرز پر بنے ہوئے تھے اور بغیر سفیدی کے تھے جن سے مکینوں کی سادگی اور عمدہ مذاق کا پتہ چلتا تھا۔ چند ایک براندوں کے ستونوں پر بیلیں چڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ مل سے سیمنٹ کی پختہ سڑک شروع ہوتی تھی جس پر ہر وقت موٹر کے ٹائروں کے نشان پڑے رہتے تھے۔ جہاں پر سڑک ختم ہوتی تھی وہاں سے یہ بستی شروع ہوتی تھی۔ سب سے پہلے نفس دائرے میں بنے ہوئے 15-20 کمرے آتے تھے۔ ہر ایک کمرے سے ملحقہ ایک ایک غسل خانہ تھا جس میں جدید طرز کا سامان مہیا کیا گیا تھا۔ ان کمروں کے سامنے ٹینس کھیلنے کا پختہ کورٹ تھا جس میں ہر وقت جالی لٹکی رہتی تھی۔ یہاں پر نوجوان غیر شادی شدہ تعلیم یافتہ افسر رہتے تھے۔ اگلے مکانوں میں بڑے افسروں کی رہائش تھی جو ادھیڑ عمر اور بڈھے عیالدار لوگ تھے۔ ہر ایک گھر کے آگے بہت سی خالی جگہ باغ کے لیے مخصوص کی گئی تھی جس پر ایک آدھ مالی دن بھر کام کرتا رہتا تھا۔ وہ عموماً ایک چھوٹے قد کا منحنی سا بوڑھا کسان ہوتا جو خاموشی اور اداسی کے ساتھ ربڑ کے لمبے لمبے پائپ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتا اور گھاس کو پانی دیتا رہتا۔ جھک کر اور پاؤں پر بیٹھ کر کام کرتے رہنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں ٹیڑھی اور کمزور ہو چکی تھی اور کھرپا ہاتھ میں پکڑے وہ سبزہ اگانے کی انتھک کوشش میں مصروف رہتا۔ باہر کے پھاٹک سے لے کر براندے تک لمبی ڈرائیو تھی جس پر بجری بچھا کر رولر سے زمین ہموار کی گئی تھی۔ گھر کے بچے اکثر کھیلتے ہوئے نظر آتے۔ وہ سفید رنگت اور سیاہ آنکھوں والے گول مٹول بچے ہوتے جو گرم موسموں میں صرف جنگھیے پہنے پانی کی ٹونٹیوں کے گرد کھیلتے اور جاڑوں میں شوخ رنگ اونی بنیانیں اور پتلونیں پہنے براندے کے فرش پر لکڑی کے گھوڑے اور موٹریں دوڑاتے پھرتے۔ وہ نیچے والی بستی میں کبھی نہ جاتے۔ ان گھروں کے پچھواڑے عام کوٹھیوں کے پچھواڑوں کی طرح تھے۔ اونچی نیچی باڑیں رسی پر پھیلے ہوئے چھوٹے بڑے کپڑے گھڑونچی پر مٹی کے گھڑے اور لوہے کے گلاس اور لوٹے مرغیاں اور ان کے ڈربے پودینے اور ٹماٹر کی کیاریاں۔
دن کے دوران گھر کی مالکاؤں اور ماؤں میں بہت کم امتیاز کیا جا سکتا، سوائے شام کے وقت کے جب گھر کی عورتیں لباس تبدیل کر کے مردوں کے ہمراہ سامنے والے حصے میں ٹہلتی اور کبھی کبھار مالی سے پوچھ گچھ کر لیتی۔ وہاں 3 مختلف قسم کے لوگ رہتے تھے، بڑی بستی میں ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور چھوٹے موٹے کاموں میں ان کی مدد کرنے اور کام سیکھنے والے لوگ تھے۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو در حقیقت کسان تھے اور خشک سالی اور مزارہ گیری سے تنگ آ کر شہر میں محنت کے لیے آ گئے تھے۔ ان میں سے بہت کم ایسے تھے جن کا آبائی پیشہ لوہار یا ترکھان تھا، باقی سب زمین کے بیٹے تھے اور زندگی کے چکر میں ایک بالکل انوکھی دنیا میں آ نکلے تھے اور اپنے آپ کو وہاں کا باشندہ بنانے کی جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ وہ سخت محنت کش مرد تھے اور دن رات میں 2 وقت کھاتے تھے۔ ان کی غذا میں خاص زیادہ مقدار اناجوں کی ہوتی جن سے وہ کام کرنے کے لیے حرارت اور قوت حاصل کرتے۔ چنے ان کی خوراک میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے، جن کو ان کی عورتیں کئی مختلف طریقوں پر پکاتی۔ گوشت کی کمی انڈے پوری کر دیتے جو تقریباً ہر گھر میں پالتو مرغیاں اور بطخوں سے حاصل کیے جاتے تھے۔ گرمی ہو یا جاڑا، چونکہ ہر کام کرنے کے دن ان کا بہت سا پسینہ نکل جاتا ہے، اس لیے وہ ہر دم نکھرے ستھرے رہتے۔ ان کی عورتیں اور بچے دن رات میں 3 دفعہ کھاتے۔ یہ ان کی جسمانی صحت کی حالت تھی جسے قائم رکھنے کے لیے وہ پیسے کما لیتے تھے، لیکن زندگی جسمانی صحت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اور اس کے لیے خوش و خرم رہنا نہایت ضروری بات ہے۔ اسی بات کے لیے وہ تگ و دود کر رہے تھے بغیر جانے بوجھے ہوئے۔ روح کی وہ نکھراہٹ اور تازگی جو انسانی زندگی میں قوت اور سکون پیدا کرتی ہے، جو محنت کرنے والوں کو اطمینان بخشتی ہے، اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی غیر اہم چیزیں جو خوشی دیتی ہیں، جو نہایت اہم ہیں۔ روز روز کے مقابلے، لڑائی جھگڑے، کبھی کبھی کے میلے تہوار، دوست دشمن، ہولی دیوالی، عاشورہ، عید، بیل شکار، گپوں میں بیکار وقت خرچ کرنے کی طمانینت، گیت بانسری، مویشیوں کی منڈیاں، درخت جو موسموں کے ساتھ رنگ بدلتے، ہوا میں جھومتے، نالیاں جن میں پانی ہلکے شور کے ساتھ بہتا، یہ سب بے زبان جاندار چیزیں جو کسان کی زندگی میں رچ بس کر اس کا ایک حصہ بن جاتی ہیں، پیچھے رہ گئی تھیں۔ اب سیدھے سیدھے عقل کھرے مکان تھے جن کی اپنی حد بندی تھی اور واضح اور متعین عمودی لکیریں اور متوازی لکیریں جو علیحدگی کو ظاہر کرتی تھیں۔ درختوں سے مرحوم بدرنگ فضا میں دھوپ چلچلاتی اور صاف ستھرے مکان اجاڑ معلوم ہوتے تھے جن کی اپنی اپنی چھتیں تھیں، اپنے اپنے صحن تھے، اپنی اپنی زندگیاں تھیں۔ جب وہ راستے میں ملتے تو کسانوں کے اکھڑ دوستانہ لہجے میں ایک دوسرے کا حال پوچھتے، پر دلوں کی ہمسائیگی ختم ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے اپنے خول نما گھروں میں واپس آ جاتے، اپنی اپنی منفرد دنیا میں مستقل بدلتی ہوئی زندگی کی اذیت کے زیر اثر رہنے کے لیے۔ گاؤں کی وہ ایک دوسرے میں مدغم ہوتی ہوئی چھتیں اور حدیں جہاں ہر کسی کو اپنی اپنی جائیداد پر فخر ہوتا تھا، پر جو لامحدود ہوتی تھی، جس میں لا تعلقی نہ تھی۔ ساجے کے صحن اور ساجے کی دیواریں منڈیریں جن پر ہر کوئی بیٹھ سکتا تھا اور جن کی ہر کوئی مرمت کر سکتا تھا، ٹیڑھے میڑھے گھر جن کا پتہ نہ چلتا کہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ ختم، مڑتی مڑاتی بے ترتیب گلیاں، کہیں سے چوڑی کہیں سے پتلی، اور بیچ میں گندے پانی کی نالی، چلتے چلتے جس میں پاؤں پھسل کر جا پڑے اور چھینٹے اڑ کر ٹانگوں کو خراب کر دیں۔ چلتے چلتے پھر ایک گلی اچانک ختم ہو جائے اور آگے رستہ بند ہو اور وہاں ایک چھپر ہو اور ایک کنبہ۔ ارے یہ گلی ہے یا گھر؟ سلام علیکم ماسی، اللہ کرم کرے۔ دلوں کی ہمسائیگی ختم ہو چکی تھی۔ اب وقت مقررہ پر لوہے کے اوزاروں اور سیمنٹ کے مسالے اور تپے ہوئے سرخ لوہے کے ساتھ مل کر کام کرتے رہو، ایک تال ایک تال، اور وہ بیل کے ساتھ مل کر باتیں کرنے کی خوشی، چمکتی ہوئی سیاہ نمودار آنکھوں والا بیل جو رفیق بھی تھا اور نوکر بھی، جو خاموشی سے ساری باتیں سنتا تھا اور ضد بھی کرتا تھا۔ گوبر کے ڈھیر اور چاندنی راتوں میں گھنٹیوں کی آواز، اور جب کوئی ہمسایہ گائے لے کر آتا تو ساری دنیا کی مردانگی اور غرور دل میں لے کر بیل کو اٹھاتے اور گائے کے پاس لے جاتے۔ ملاوٹ کے بعد گائے والا شکریہ ادا کرتا اور بیل والا اپنے نر کی کامیابی پر اس کا ٹھٹھا کرتا اور لطف لیتا۔ پھر کھیتوں میں روز بروز بڑھتی ہوئی فصل تھی جس میں نوخیز لڑکی کی رعنائی اور اٹھان ہوتی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی غیر اہم چیزیں تھیں جو زندگی کا جز تھیں، اور جب زندگی کا وہ حصہ گم ہو گیا تو اس کی تلاش ایک گھلا دینے والی، بیمار کر دینے والی بے کلی بن کر ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی۔
وہ بیمار روحوں اور محنتی جسموں والے تنہا لوگوں کا گروہ تھا۔ دوسرا گروہ بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والوں کا تھا۔ یہ گزری ہوئی عمروں والے تجربہ کار ذمہ دار افسر تھے جو اس سارے منظر کو کنٹرول کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ نچلے طبقے میں سے اٹھے تھے، کچھ اونچے طبقے میں سے تھے۔ بعض کو موجود پوزیشن تک پہنچنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑی تھی، بعض آسانی سے اوپر آ گئے تھے۔ لیکن اس وقت وہ سب وجیح شخصیتوں اور آسان روحوں والے لوگ تھے۔ ان کے گھر مضبوط، زندگیاں محفوظ اور چہرے مطمئن تھے۔ ان کے طور طریقوں میں با اختیار لوگوں کا بازاری پن تھا۔ یہ لوگ لا تعلقی کے ساتھ اپنے کام کرتے تھے اور اپنی روزانہ کی غذا اپنے بچوں اور گھر کے سامنے والے باغ میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ وہ عمر کی اس منزل میں تھے جب معمولی صلاحیتوں کے انسانوں کی زندگی میں جمود اور کنات آ جاتی ہے۔ وہ سن 30 کے بعد کے اس کے ہندوستان میں رہ رہے تھے جب ادھیڑ عمر اور بوڑھے ہندوستانی افسروں کے لیے سب سے اطمینان بخش خیال یہ تھا کہ زندگی میں انہوں نے ایک باعزت مقام حاصل کر لیا ہے اور عہدے میں اپنے کئی ساتھیوں سے زیادہ ترقی حاصل کی ہے، اور ان کے بچے انگریزی اسکولوں میں تعلیم پا رہے ہیں۔ وہ غیر دلچسپ اور ایک حد تک خود غرض لوگ تھے جو اونچی غیر ملکی سوسائٹی میں کبھی کبھار احساس کمتری کے ہمراہ جا سکتے تھے۔ ماتحت طبقے کے جلسے جلوسوں اور شادی بیاہوں میں شدید احساس برتری کے ساتھ شریک ہوتے تھے، برج کھیلتے تھے، ڈریس سوٹ پہنتے تھے اور اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے۔ ایک درمیانہ اور سب سے زیادہ دلچسپ گروہ ان نوجوان افسروں کا تھا۔ ان میں زیادہ تر غیر شادی شدہ تھے اور نئے نئے درس گاہوں سے نکل کر آ رہے تھے۔ سب کے سب بے حد چست، مستعد اور صحت مند نوجوان تھے۔ ان میں اکثریت ایسے نوجوانوں کی تھی جو نچلے مستوی طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ایسے گھرانے جن کا کوئی پس منظر، کوئی روایات نہیں ہوتی تھی، جو فقط زندہ رہنے اور اپنے کنبوں کو پالنے کی جدوجہد میں زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ ان نوجوانوں کی روحانی حالت خستہ تھی، لیکن ان کے پاس چند خواب تھے جن کو پورا کرنے کی خاطر وہ ہمہ تن مصروف رہتے۔ ان میں چند ایک کو محکمہ صنعت کی طرف سے کچھ عرصہ کے لیے یورپ بھی بھیجا جا چکا تھا اور ان کے خیالات خاصے ترقی یافتہ تھے۔ یہ خوش لباس لوگ تھے اور ان کے کمروں میں صفائی کا عنصر نمایاں تھا۔ ہر ایک شے موزوں جگہ پر دھری تھی اور باقاعدہ صفائی کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل اور کتابوں کی میز سب سے نمایاں جگہ پر تھی، جن پر کمرے میں داخل ہونے والے کی نظر سب سے پہلے پڑتی تھی۔ بستر اور میز کا لیمپ کم نمایاں جگہ پر، جوتے ایک کونے میں نصف پوشیدہ جن کو روز کا آنے والا یا دیر تک بیٹھا رہنے والا دیکھ سکتا۔ کپڑے کہیں نظر نہ آتے تھے، یا تو بستر کے نیچے ٹرنک میں بند تھے یا الماریوں یا غسل خانوں میں ٹنگے ہوئے تھے۔ کتابوں کے گرد پوش مضبوط اور خوشنما تھے اور ہر روز جھاڑ پونچھ کر رکھے جاتے تھے۔ انہیں بے حد ترتیب کے ساتھ سائز وار سجایا گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا قد آدم آئینہ اس زاویے پہ موڑا گیا تھا کہ کتابوں کی کتاریں اس میں سے دکھائی دیں۔ کتابوں کی اندرونی حالت خستہ تھی کیونکہ انہیں پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہ تھا، کوئی خواہش نہ تھی۔ بعض کتابوں کو اندر سے دیمک چاٹ چکی تھی اور وہ کھوکھلی اور ہلکی ہو گئی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ان نوجوانوں اور ان کی کتابوں کے وجود میں دردناک حد تک مشابہت تھی۔ یہ بات نہیں کہ ان کے پاس فالتو وقت نہ تھا، لیکن ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ماضی کے گھٹیا پن سے خوف زندہ تھے اور کسی صورت بھی اپنے آپ کو اس سے منسلک رکھنا نہ چاہتے تھے۔ عمر میں پہلی مرتبہ انہوں نے معاشی آزادی حاصل کی تھی۔ معاشی سہولت کے ساتھ انہیں جسمانی طمانینت میسر آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی تجسس اور اضطراب ختم ہو گیا تھا۔ ان کی روحیں آسان ہو رہی تھی، زندگی کا راستہ سیدھا اور بے خطر تھا جس پر ان کو بڑھتے جانا تھا بے سمجھ سرگرمی کے ساتھ۔ ان کے آئیڈیل وہ افسر تھے جو ان سے فقط ایک درجہ اوپر تھے۔ ان کی نظر میں وہ لوگ تھے جو اپنی پوزیشن کے اہل تھے اور زندگی میں کامیاب رہے تھے۔ ان کی تقلید میں جو نوجوان ان کی عملی کامیابی، ان کا احساس کمتری و برتری، ان کا بازاری پن اور خود غرضی اور ان کی دانائی حاصل کر رہے تھے، یہ اپنے وجود کی سطح پر مکمل طور پر خوش تھے۔ جہاں زندگی کے مشکل تر مراحل میں سے گزرے بغیر منزل تک پہنچا جا سکتا تھا، یہ خوش باش لوگ تھے۔ ان کی مجلسی زندگی میں یکسر تبدیلی آ چکی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر جنہوں نے ابتدائی عمر میں یا درسگاہوں میں ادنی عادات اور تربیت پائی تھی، اب تہذیب یافتہ ہوتے جا رہے تھے۔ تہذیب اور اخلاق کا ان کے پاس ایک بالکل نیا تصور تھا۔
جو کہ ان کے لیے بے حد خوش کن تھا۔ ایک چھوٹے سے کلب میں وہ اکثر شاموں کو اکٹھے ہوتے تھے، تاش کھیلتے، گپے مارتے۔ وہاں پر وہ کبھی کسی ملکی، سیاسی یا معاشرتی مسئلے پر بہت زیادہ سنجیدگی یا جوش کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نہ سنے گئے تھے۔ ضبط اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا یا غیر ضروری طور پر گرم جوشی کا اظہار کرنا ادنیٰ تربیت کو ظاہر کرتا تھا، چنانچہ سخت ناگوار تھا۔ وہ یہ کبھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ غیر تہذیب یافتہ کہلائیں، چاہے اس کی قیمت ان کو نفرتوں اور لمبی لمبی شخصی قدورتوں کی شکل میں ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ وہ ایک بہترین زندگی میں داخل ہو رہے تھے جہاں خارجی زندگی بے فکر اور آسان تھی، راستہ بے خطر اور پر آسائش تھا، لیکن شخصی زندگی میں قدم قدم پر دھچکے اور دل شکن انکشافات تھے، ضبط اور قبر نفس تھا۔ اس نے ان نوجوانوں کو مغرور اور زود رنج بنا دیا تھا۔ وہ ایک ایسے نئے چمکدار جوتے کی طرح تھے، پہلے ہی روز کسی حادثے کی وجہ سے جس کے ٹانکے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پہننے والے کو ہمیشہ اسے احتیاط اور میانہ روی سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ملک کے حالات یا عوامی جذبات سے کسی کو دلچسپی نہ تھی، کوئی خواہش نہ تھی۔ ان کا فالتو وقت زیادہ تر باتیں کرنے میں گزرتا، ہلکی پر اخلاق خوشکن باتیں، افواہیں، پر مذاق گپیں جن سے خود اطمینانی کا احساس پیدا ہوتا، لڑکیوں کی باتیں جو نہایت غیر شخصی اور ہلکے طنز انداز میں کی جاتی۔ ذاتی باتیں کوئی بھی نہ کرتا اور ذاتیات میں دلچسپی کوئی نہ لیتا۔ اگر کوئی ذاتی مسئلہ پیش کرنا بھی چاہتا تو اس خیال سے رک جاتا کہ کہیں سننے والے کی طبیعت پر بار نہ گزرے۔ ماحول میں ان کا ایک ہلکا پھلکا بے تاثر وجود تھا، جیسے بجلی کے وہ کھمبے جن پر ابھی تار نہ لگائے گئے ہوں، ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان اکا دکا چمکتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، خشک اور بے جان۔ عملی زندگی میں اور زیادہ تصادم تھا، کاریگروں اور مزدوروں کے مقابلے میں ظاہر ہے انہیں برتری حاصل تھی، چنانچہ ان سے الگ تھلگ رہنا ضروری تھا۔ افسروں کی طرف سے ان کی بہت کم حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ کبھی کبھار رسمی دعوتوں میں گھروں پر مدعو کر لیے گئے اور بس۔ ان کے لیے مسرور ترین دن وہ ہوتا تھا جس روز وہ کسی افسر کے ساتھ چند منٹ کے لیے ذاتی نوعیت کی گفتگو کرنے کا موقع نکال لیتے۔ اس طرح وہ ایک دردناک علیحدگی میں جا پڑے تھے، لیکن یہ علیحدگی ان کے لیے اذیت ناک نہ تھی بلکہ ان کی خود پسند اور زود رنج تباہ کی خوراک بن گئی تھی۔ آپس میں بھی ان کے تعلقات بڑے دلچسپ تھے۔ جن کو وہ اپنے سے زیادہ قابل اور ہوشیار سمجھتے ان کے ساتھ دوستی کرنے سے کترانے اور حسدانہ احترام کے ساتھ ان سے ملتے۔ زیادہ تر ان سے بے تکلف ہوتے، جن کو اپنے کمتر، بیزار اور بیوقوف سمجھتے۔ ایک بے روح مادی زندگی کے قواعد نے انہیں عورتوں سے زیادہ حاسد بنا دیا تھا، یوں ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ ان کا برتاؤ بے حد پر اخلاق تھا۔ تیز سفید دھوپ تھی جس سے آنکھیں دکھنے لگتی ہیں اور زمین بے رنگ اور کمزور ہو جاتی ہے، اور کوے پانی کے نلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں اور موسم کی شدت میں پرندے اور انسان کے قدرتی عنات کا احساس نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ یہ مئی کا موسم تھا، ننگے بے رنگ کھیتوں کا موسم۔ طویل میدان کو پار کر کر علی نو تعمیر کمرے میں داخل ہوا۔ کڑی دھوپ میں سے گزر کر آنے کے بعد خنک دیواریں اور تازہ پلستر کی بو اسے خوشگوار معلوم ہوئی۔ اس نے لمبا پرسکون سانس لیا اور ہوا کی نمی کو حلق میں محسوس کیا۔ کمرے کے وسط میں کھڑے کھڑے اس نے خوشی اور سکون کے ساتھ بے مداح چاروں طرف دیکھا۔ اس کے معدے کی جلن اب کم ہو گئی تھی اور وہ آسانی کے ساتھ اپنے وزن کو سنبھالے ہوئے کھڑا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر نرم روشنی تھی جو آنکھوں کو اچھی لگتی تھی۔ فرش پر جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی اینٹیں، گلا ہوا پلستر، لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے تھے۔ وہ ایک جگہ ترکھانوں کے اوزار اور لکڑی کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ کمرے میں سوائے علی اور ایک دوسرے شخص کے جو کونے میں بیٹھا کھا رہا تھا اور کوئی نہ تھا۔ اس نے کمرہ پار کر کے اوزار فرش پر رکھے اور ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھول دی۔ لو اور دھوپ کے سیلاب کے ساتھ کھڑکی کے راستے باہر کا سارا منظر کمرے میں آ گیا۔ طویل اور چٹیل میدان اور اسے تیز پار کرتے ہوئے اکا دکا مزدور اور کاریگر جن کے سروں اور کندھوں پر سورج چمک رہا تھا۔ پرے فیکٹری کی عمارت جس کے برآمدوں میں بیٹھے وہ کھانا کھا رہے تھے اور پسینہ پونجھ رہے تھے۔ سارا کام ایک دم تھم گیا تھا۔ یہ کھانے کا اور خاموشی کا وقفہ تھا۔ اسے بند کر دو، دوسرے شخص نے بے تعلق لیکن قطعی لہجے میں کہا۔ علی نے کھڑکی بند کر دی۔ باہر کا نظارہ واپس چلا گیا۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ڈھانپ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ بند آنکھوں کے سناٹے میں دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس نے اپنے آپ کو محفوظ اور آسودہ محسوس کیا۔ پھر اس نے ہاتھ ہٹائے اور آنکھیں جھپکنے لگا۔
وہ اس کی طرف آدھی پشت موڑ کر بیٹھا ہوا کاہلی سے کھا رہا تھا۔ پشت سیاہ اور چوڑی تھی اور گوشت کی کمی کے باعث کندھوں کی مضبوط ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا جبڑا بہت لمبا اور بھاری تھا اور جگالی کرتے ہوئے بیل کی طرح ہل رہا تھا۔ علی خاموشی سے بیٹھا اس غیر انسانی جبڑے کو کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے دیکھتے دیکھتے علی کو قوت کا احساس ہوا۔ سخت خوراک ٹوٹ کر پس کر ذرات میں تبدیل ہو کر لعاب بن کر گلے سے اتر رہی تھی اور جبڑا کاہلی سے لیکن مشینی باقاعدگی اور قوت کے ساتھ چل رہا تھا۔ کھانا ختم کر کے وہ مڑا۔ لو، اس نے بچی ہوئی روٹی علی کی طرف بڑھائی۔ مجھے بھوک نہیں، علی نے کہا۔ وہ تعجب سے ہنسا اور روٹی کا ٹکڑا کتے کے آگے پھینک دیا۔ آدمی کا حلق پہلے ہے خیر، وہ کھانے کی پوٹلی باندھتا ہوا بولا۔ کیوں؟ علی نے پوچھا۔ اس نے سر اٹھایا اور ایک سادہ احمقانہ ہنسی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ علی نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا لیکن اس کا بے تکلف ہمدردی کا رویہ اس کے جی کو اچھا لگا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا۔ وہ پوٹلی کے ساتھ ہونٹ صاف کر رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا مضبوط چہرہ اور سادہ آنکھوں والا شخص تھا۔ اس کے سیاہ پٹھے دار جسم سے مشقت کی آفتوں کا اظہار ہوتا تھا۔ علی دیوار سے ٹیک لگا کر کمرے میں دیکھنے لگا۔ وہ دل میں سن محسوس کر رہا تھا اور خوش تھا۔ میں ہر روز نئے بنے ہوئے کمروں میں آ جاتا ہوں، اس نے کہا۔ کیوں؟ گرمی سے بچنے کے لیے۔ ادھیڑ عمر کے ہونٹوں سے مختصر اور بے اختیار ابلتی ہوئی ہنسی نکلی۔ عجیب بات ہے، عجب۔ علی اس کو دیکھتا رہا۔ وہ پھر ہنسا۔ جب کمرے بننے بند ہو جائیں گے پھر علی سوچنے لگا، پھر تو جاڑے آ جائیں گے۔ اس کے منہ سے پھر وہی مختصر ابلتی ہوئی ہنسی پیدا ہوئی۔ ایسی ہنسی پکی عمر کے جاہل محنت کش لوگوں کے لیے غیر معمولی بات تھی۔ یہ اچھے آدمی کا دل ہے، علی نے سوچا۔ بڑی عجب بات ہے، بڑی عجب، اس نے دہرایا۔ اس پلے کو میں روز روٹی دیتا ہوں، پر ایک روز میں چلا جاؤں گا تو پھر کہاں؟ گھر؟ علی نے حیرانگی سے دہرایا۔ پھر اس نے دیوار کے ساتھ سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی اور زیر لب بڑبڑایا۔ میں گھر نہیں گیا اس بار۔ پلہ آ کر اس کا پاؤں چاٹنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند رکھی اور یاد کیا کہ اس دفعہ فصل کے موقع پر اس کو چھٹی نہ ملی تھی اور گھر پر کوئی مرد نہ تھا اور اسے اطلاع ملی تھی کہ کاٹنے والوں نے اس کی ماؤں کو بہت کم حصہ دیا تھا۔ اس کے معدے میں پھر ہلچل اٹھی۔ ادھیڑ عمر کا شخص غور سے اس نوجوان آدمی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑے ہوئے تھے اور رخساروں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھی، مگر جس کے چہرے پر ابھی تک نوجوانی کا بانک پن تھا۔ اس نے آہستہ سے علی کو کندھے پر چھوا۔ تم بیمار ہو؟ میں؟ نہیں، علی نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ میں نے بہت سے کسانوں کو بیمار دیکھا ہے آج کل۔ میں کسان نہیں ہوں، علی نے کہا۔ کسان بیمار نہیں ہوتا، اسے بیماری راس نہیں آتی، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو مر جاتا ہے۔ پر پتہ نہیں، اس نے فکر مندی سے ہاتھ پھیلائے، اتنی زیادہ مردنی شکل سے تم کسان ہی دکھائی دیتے ہو۔ میں مستری ہوں۔ وہ بے یقینی سے ہنسا۔ پھر بھی تمہاری عمر میں تو یہ تردد۔ علی باہر دیکھنے لگا۔ دھوپ کی سفید چادر میدان میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ کر لیا۔ تم سورج میں نہیں دیکھ سکتے؟ دوسرے شخص نے پوچھا۔ تم کہاں کام کر رہے ہو؟ علی نے پوچھا۔ پچھمی دروازے پر۔ کیا کر رہے ہو؟ کھود رہے ہیں بجلی کے لیے۔ تمہارا جسم کھودنے کے لیے اچھا ہے، علی نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے منہ میں ہنس کر کوئی جواب دیا لیکن علی باہر دھوپ میں اور اندر کمرے میں لکڑی اور اینٹوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے شخص نے ٹانگیں سمیٹی اور بیلچہ کندھے پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر بھی اس عمر میں یہ تردد، خوراک زیادہ کر دو، خوراک۔ اس نے بیلچے کے دستے کے سرے پر پوٹلی باندھی اور باہر نکل گیا۔ اس کی پشت چوڑی تھی اور اس میں ہلکا سا خم تھا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے چل رہا تھا، اکیلا، بیلچے کے سر پر خالی پوٹلی ہل رہی تھی۔ کتا کچھ دور تک اس کے پیچھے پیچھے گیا، پھر واپس آ گیا۔ جب میدان کے سرے پر وہ مڑ کر اوجھل ہو گیا تو علی جو خالی نظروں سے اسے تک رہا تھا اچانک بے چین ہو گیا۔ وہ اب پورے طور پر اس کے ذہن میں آ گیا تھا، لیکن جھکی ہوئی چوڑی پشت پر اس کی سادہ خوشکن مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اسے پھر سے دیکھے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا جو لو کے زور سے کھل گئی تھی۔ وہ اب بھی جا رہا تھا، اسی بھاری تھکی ہوئی چال کے ساتھ، بیلچے کا سر اور خالی پوٹلی سر سے اوپر نکالے ہوئے۔
علی دیر تک متلاشی نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور سورج اس کے کندھوں پر چمک رہا تھا اور دور سے اس کی دھیمی مستقل چال کا نظارہ دیکھنے والے میں تھکن پیدا کرتا تھا۔ علی کھڑکی سے ہٹ گیا، وہ اس قدر اکیلا تھا، تنہا۔ یہ حیران کن خیال پہلی دفعہ اس کے دل میں پیدا ہوا۔ اب میدان بہت سے لوگوں سے بھر گیا تھا جو مختلف سمتوں میں آ جا رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو کام کی جلدی نہ تھی، وہ محض سورج کی سختی کی وجہ سے تیز تیز چل رہے تھے۔ جب وہ ٹھنڈے کمروں اور سایہ دار جگہوں میں اپنے اپنے کام پر پہنچتے تو بے مداح خلا میں گھورتے، اوزاروں کو بے دلی سے اٹھاتے اور رکھتے اور کام شروع کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جو کاہلی اور سستانے کی خواہش جسم پر قبضہ پا لیتی ہے، اس کے زیر اثر وہ تھوڑی دیر کے لیے بیکار ہو جاتے۔ کمرے میں اور کمرے کے باہر خاموشی اور خلا کا سحر ٹوٹ چکا تھا۔ علی کے چاروں طرف لوگ گھوم رہے تھے اور اونچی سست آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ کھڑکی کے قریب کھڑے کھڑے اس نے باری باری سب کو دیکھا، واضح طور پر سب کی موجودگی کو الگ الگ محسوس کیا، خود ان کے وجود سے بے تعلق رہا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ وہ خود باہر کے نظارے میں شامل تھا اور کھڑکی کے باہر کھڑا کمرے میں دیکھ رہا تھا۔ یہ حیران کن محسوسات کا دن تھا، وجود اور احساسات کا یہ عالم اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ بند کر دو، اسے بند کر دو، چند آوازیں آئیں۔ علی نے جھک کر اوزار اٹھائے اور باہر نکل گیا۔ پیچھے کمرے میں کسی نے گالی دی اور پٹاخ سے کھڑکی بند کر دی۔ میدان میں سورج کی چمک کے ساتھ ساتھ خواب کا وہ عالم تیزی سے گزر گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے معدے کی مخصوص جلن بڑھنے لگی۔ وہ اس بڑے ہال میں داخل ہوا جہاں وہ کام کر رہے تھے۔ ہال خشک اور تپا ہوا تھا اور بے کواڑ کھڑکیوں میں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ لمبائی کے رخ چھوٹے چھوٹے چبوتروں پر پرتکلوں کی موٹریں نصب کی جا رہی تھی۔ وہ اپنے چبوترے کے پاس رک کر کسے قابلے کو دیکھنے لگا جس کو وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے آگے اور پیچھے تمام لوگ کام شروع کر چکے تھے۔ دھات کے ٹکرانے اور ایک ساتھ مل کر زور لگاتے ہوئے خلاصیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ چبوترے پر بیٹھ کر قابلہ کسنے لگا۔ چابی گھماتے گھماتے اس نے کسے ہوئے قابلوں کو گنا، صرف 15 تھے۔ یہ اس کا اس وقت تک کا کام تھا۔ شام سے پہلے پہلے سے 40 قابلے کسنا تھے۔ وہ تیزی سے چابی گھمانے لگا۔ فٹر نے دور سے علی کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور موٹے موٹے کھردرے ہاتھ لٹکا کر چلتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کتنے ہوئے؟ علی اس کرخت آواز سے مانوس تھا۔ 15 استاد، اس نے کہا۔ 15؟ فٹر چیخا۔ 15؟ علی نے ٹھٹائی سے دہرایا۔ فٹر نے مایوسی سے ہاتھ پھیلائے۔ اس کا مصنوعی غصہ غائب ہو چکا تھا۔ تو لاہور کا لونڈا ہے، ہیں؟ لعنت ہے، تو اپنے باپ پر حرف بدلا لیا ہے۔ تجھ سے تو یہ چمار کا لونڈا اچھا ہے جس نے اپنے خاندان کا نام اونچا کیا ہے۔ وہ اگلے چبوترے کے پاس سے گزرتے ہوئے چمار لونڈے کی پسلیوں میں انگوٹھا چبھو کر بولا۔ لڑکا جو نوعمر اور تازہ وارد تھا سرخ ہو گیا اور دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ علی مشین کی تیزی اور باقاعدگی سے قابلے کستا رہا اور آہستہ آہستہ اس کے سینے کی سوزش بڑھتی گئی۔ جب 32 قابلے ہو گئے تو اس نے سر اٹھائے۔ 4 موٹریں چھوڑ کر ایک لونڈا فٹر کی ٹانگوں سے چمٹا ہوا تھا۔ اس وقت وہ استاد کی پتلون اتارنے کی فکر میں تھا جو ان سب کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھ کر اصرار کرتے جاتے اور فٹر سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے آگے آگے چلنے کی کوشش کرتا رہتا۔ اس طرح وہ اس کی پتلون نیچے گرانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس وقت وہ لڑکا بہانے خوری سے مسکین سی شکل بنائے منتیں کر رہا تھا اور استاد اس سے ٹانگیں چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پتلون لونڈے کے ہاتھوں میں آ گئی جسے وہ نیچے گرا کر سرپٹ بھاگا۔ فٹر اونچی آواز میں گالیاں دینے اور پتلون کسنے لگا۔ سب اپنے اپنے منہ قمیضوں میں چھپا کر ہنسنے لگے۔ علی کو اپنی ہنسی کی آواز سینے کی دیواروں کے ساتھ بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب فٹر چکر لگاتا ہوا وہاں سے گزرا تو وہ چابی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چائے پینے جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ ابھی تو آئے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ فٹر نے شاید پہلی دفعہ اسے غور سے دیکھا اور چونک پڑا۔ علی، اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر چھوا۔ کیا بات ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ تم رات کو سوئے نہیں؟ مجھے بھوک لگی ہے، علی نے دہرایا۔ جاؤ، اس نے دوبارہ اضطراب سے علی کے کندھے کو چھوا۔ آرام کرو، جاؤ۔ باہر نکلتے ہی اس کی بھوک غائب ہو گئی۔ میدان میں دھوپ کا رنگ پھیکا پڑ رہا تھا اور اندر سے اٹھنے والے شور کے باوجود باہر گرما کی دوپہر کا سناٹا اور جمود قائم تھا۔
लोहे के पाइपों और बंद मशीनरी के क्रेटों के पास से गुजरकर वो कैंटीन की सीढ़ियां चढ़ा। एक चाय दो, कंक्रीट के काउंटर पर झुक कर कहा। बैठ जाओ अली, बड़ी गर्मी पड़ रही है, कैंटीन वाले उधेड़ उम्र कमजोर शख्स ने कहा। हाँ, वो बेंच पर बैठ गया। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, अली ने चाय की सुर ली। इतने साल हो गए, कैंटीन वाले ने मायूसी से कहा। कब तक चलेगा? क्या फैक्ट्री बन ही नहीं पाती? गर्मी से घबराई हुई चंद चिड़ियां कमरे में चक्कर लगा रही थी। वो बोला, तुम्हारे कोई बच्चा है? अली ने नफी में सहारा लाया। कितने साल हो गए? पता नहीं। पता नहीं? उधेड़ उम्र का कमजोर शख्स मुंह खोलकर हंसा। अली ने सुर्ख सुर्ख आंखें निकाल कर इसे देखा और चाय का आखिरी घूंट हलक में उतार कर बाहर निकल आया। ये गवार लोग जो भूखे मरते हुए काम की तलाश में आते हैं, कैंटीन वाले ने अली के पीछे देखते हुए एक और गाहक से कहना शुरू किया। लोहे के पाइपों और मशीनरी के क्रेटों के पास से गुजरते हुए इसके कान में दूर से खलासियों के ग्रोह की धीमी आवाजें आनी शुरू हुई। हीसा हीसा हीसा। बेदिली से कदम रखता हुआ वो अपने चबूतरे के पास आ खड़ा हुआ। ज्यादातर लोग काम छोड़कर चबूतरों के पीछे छुप कर बैठे हुए गप्पे मार रहे थे। उस्ताद दूसरी लाइन के फिटर के पास बैठा छोटा सा जेबी हुक्का पी रहा था। चंद एक महज आवाज पैदा करने को धात से धात टकरा रहे थे और बातें करते जा रहे थे। खलासियों का ग्रोह एक भारी मोटर को रस्से से बांध कर अंदर ला रहा था। हीसा हीसा। बोली देने वाले की आवाज ख्वाब आलूद थी। फिर खलासियों की आवाजें अचानक तेज होगी। दोनों फिटर घबरा कर उठे और हुक्का जेब में डालकर कितारों के बीच दौड़ने लगे। मजदूर और कारीगर अपने अपने औजारों की तरफ लपके। काम का शोर एकदम बढ़ गया। दरवाजे में से सुर्ख चेहरे वाला बुड्ढा अंग्रेज चीफ इंजीनियर दाखिल हुआ। वो हर वक्त आग बुगोला रहता था। इसके साथ साथ ठिगना फोरमैन था। छोटा सा गंजा सर सांप की तरह तेजी से चारों तरफ घुमाकर चलता हुआ वो अंदर आया। हे करके फिटरों को पास बुलाया और हाल के वस्त में रुककर काम का जायजा लेने लगा। फिर फोरमैन को मुखातिब करके इसने फिटरों के सरों के ऊपर बाजू चलाए और नामुकम्मल काम की तरफ इशारा करके 5 मिनट तक तेज खुश्क आवाज में चीखता और गुस्से से नाचता रहा। मोटरों के पास से गुजरते हुए इसने एक लड़के के चूतड़ों पर बूट की ठोकर मारी और चीखा, हे जल्दी करो। लड़के ने चबूतरे का सहारा लेकर आहिस्ता से गाली दी। अली बाजू लटकाए अपनी जगह पर खड़ा रहा हत्ता कि बुढ़ा अंग्रेज इसी तरह चीखता हुआ इसके पास से गुजर गया। इसने खामोशी से दांत पीसे। कुछ देर तक काम तेजी से होता रहा। फिर नौजवान इंजीनियर मजीद दाखिल हुआ। इसका कद लंबा और रंग सांवला था। अंग्रेजी लहजे में हे करके इसने फिटरों को बुलाया। चंद मिनट तक बाजुओं को तेजी से हवा में हरकत देता और चीखता रहा। फिर कोहनियां बाहर निकालकर चलता हुआ निकल गया। इसके लबों पर हल्की सी इत्मीनान बख्श फातहाना मुस्कुराहट थी। कुछ देर के बाद दोनों फिटर फिर हुक्का पी रहे थे और लोंडे चबूतरों के पीछे छुपे गप्पे मार रहे थे। औजारों को वहीं छोड़कर अली बाहर निकल आया। मैदे की जलन की जगह अब एक धीमी मुस्तकिल शदीद बेदिली और बदमजगी ने ले ली थी। एक ऐसी कैफियत जो आसानी से सहारी ना जा सकने के अलावा आसानी से बयान भी ना की जा सकती थी। मैदान को पार करते हुए से एक अजीबो गरीब ख्याल आया कि जैसे वो उखड़े हुए नौजवान दरख्तों के साए में सस्ता रहा है और दरख्त रोज बरोज खुश्क होते जा रहे हैं। धूप में सर झुकाकर वो अकेला चलता रहा। दोपहर जर्द पड़ चुकी थी लेकिन आसमान अभी भी गर्म और मुटियाला था। चीलें ऊपर चली गई थी और दूर से इनकी चीखों की आवाज दोपहर के आखिरी सन्नाटे को सुनसान बना रही थी। कौवे जो दरख्तों और दीवारों के परिंद हैं, साए में पानी की टूंटियों के गिर्द चौकस बैठे थे, जबकि अली कड़ी मुस्तकिल चाल से इनके करीब से गुजरता रहा। कहीं कहीं बच्चे जिनके वालिदैन मसरूफ और लापरवाह थे, कौवों की तरह दीवारों के साइब में बैठे आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे थे। कभी कभी कोई बच्चा इसे अकेला जाते हुए शख्स को पहचान कर उंगली से इशारा करता, वो अली है, और फिर खेलने लगता। दरवाजे और खिड़कियां बंद करके आयशा सो रही थी। इसके गाल और छातियां पसीने से तर थी और जरा से खुले हुए मुंह में से खराटों की आवाज आ रही थी। अली दरवाजे में खड़ा आशना लाताल्लुक नजरों से इसको देखता रहा। फिर इसने जोर से दरवाजा बंद किया। आयशा जागी। आज तुम दोपहर को नहीं आए? वो आंखें मलती हुई उठ खड़ी हुई। वो शरीरे बदन की लंबी सी लड़की थी जिसका रंग गंदमी और जिल्द सेहतमंद थी। मैं बैठी इंतजार करती रही, फिर पता नहीं कब सोगी। बड़ी गर्मी लग रही थी। तुमने खाना खा लिया? सब तो आए थे। आज तुमको बड़ा काम था।
میں نے رحیم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس نے تمہیں ادھر آتے دیکھا تھا. پھر تم کہاں چلے گئے؟ ایک مرغی کو کالو اٹھا کر لے گیا ہے. کالو کا بچہ. بلا. تم اسے مار کیوں نہیں دیتے؟ پتہ ہے ان گرمیوں میں ہم نے ایک بلا مارا تھا گاؤں میں جب روشن آگا کے کتے. مجھے کھانے دو، علی نے جھلا کر کہا. وہ باتیں کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. تم نہا لو تو اچھا ہے، کھا کر نہاؤ گے تو گرم سرد ہو جاؤ گے. کھانا تو میں نے تیار کر دیا تھا. جب ایک پہر دن آہستہ آہستہ اس کی آواز بن بناہٹ میں تبدیل ہوگی. علی خالی خالی نظروں سے دیواروں کو دیکھتا ہوا چارپائی پر بیٹھا رہا. جب وہ کھانا لے آئی تو اس نے پاؤں اوپر کھینچ کر ٹانگیں سمیٹی اور کھانے لگا. مکھیاں ٹڈی کی طرح آتی ہیں، عائشہ مکھیاں اڑاتے ہوئے بولی. ٹڈی یہاں کبھی نہیں دیکھی. شادی سے پہلے سال جب میں روشن پور آئی تھی تو کتنی ٹڈی آئی تھی. گاؤں کی ساری لڑکیاں ٹڈی پکڑنے کو نکل آئی تھیں اور سارے مرد فصلوں میں گھس کر شور مچا رہے تھے اور ہمیں دیکھ کر تم کھیت سے نکل آئے تھے اور تم نے مجھ سے کہا تھا ٹڈی مت کھانا، عورتوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، بس مرد کے لیے اچھی ہوتی ہے. اس وقت میں راول کی مانگ تھی. اس نے ہمیں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. راول آج کل کہاں ہے؟ آج بارش آئے گی. آسمان تپ رہا ہے اور چیلوں کی آواز تم نے سنی ہے؟ پانی مانگ رہی ہے دور اوپر، وہ دیکھو. آج کریلے اچھے نہیں ہیں. آج وہ دینا نہیں تھا. رحیم کے بیٹے کے پیٹ میں مروڑ اٹھا تھا، وہ سارا توڑ کر لے گئے. تم نے ہی کہا تھا رحیم کے گھر سے جو کچھ مانگے دے دیا کرو. آج مکھیاں بھی زیادہ ہیں. سویرے کچھ لوگ آئے تھے تو مسجد کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے. میں نے اندر سے کنڈی لگا کر مکر کاٹ لیا. علی نے کھانا کھاتے ہوئے دل میں اسے گندی سی گالی دی. دیر تک وہ دروازہ توڑتے رہے پھر چلے گئے. ہم کوئی مسجد میں جاتے ہیں جو چندہ دیں؟ کالوں کے پیچھے میں بھاگی تھی مگر وہ تیز نکلا. میں کتنا تیز بھاگتی تھی تمہیں یاد ہے؟ میرا جی گاؤں جانے کو کرتا ہے. یہاں پر چڑیاں نہیں ہوتی ہیں؟ علی کو بھوک نہ تھی مگر کھائے جا رہا تھا. ہر ایک نوالے کو چبا کر باریک لعاب بنا کر نگل رہا تھا. جب اس نے پانی پی کر برتن عائشہ کو پکڑائے تو بھی وہ باتیں کر رہی تھی. وہ ایک بے تمیز کسان لڑکی تھی جس کی زندگی کی واحد خواہش اپنے مرد کو خوش کرنا تھا. اس قوی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسے باتیں کرنے کے سوا کچھ نہ آتا تھا. جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو علی چارپائی پہ لیٹا چھت کو تک رہا تھا. وہ پھر باتیں کرنے لگی. دروازہ بند کر دے، یہ روشنی. علی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا. بولتے بولتے اس نے دروازہ بند کیا. بک بک بند کر. ادھر آ، علی نے کہا. وہ گوار عورتوں کی طرح آ کر اس کے پاس بے سدھ لیٹ گئی. علی اس کی لمبی گول ران پر ہاتھ رکھے لیٹا رہا. انتظار کرتا رہا. پھر یکا یک اندھیرے میں ہنسا اور اس پر جھک گیا. اس کی آواز مصنوعی اور کھوکھلی تھی. بعد میں وہ دیر تک بے دم لیٹا ہوا چھت کو گھورتا رہا اور غنودگی آہستہ آہستہ اس پر طاری ہوتی گئی. اس کے اعصاب پر سکون تھے لیکن روح کی سوزش دب جانے کے باوجود قائم تھی. آج کا دن تیز جلن کا دن تھا. ایسے دن لمبے لمبے وقفوں پر آیا کرتے تھے.